अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। और आज गुड मॉर्निंग विद सभी की आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, वो है स्पेशली 6 सितंबर यानी दिफाए पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से है वीनस HD TV चैनल की जानिब से सलाम। और ये प्यार मोहब्बतों वाला सलाम जो है वो हम सब की जानिब पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों की जानिब से आपको सलाम। और उन तमाम शोहदा को जिन लोगों ने हमेशा अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और ये स्पेशली मेरी ललकार है किसके लिए? यस, हमेशा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं और वो जानते नहीं हैं कि हमारी अफवाज कितनी स्ट्रांग है। और मैं कहना चाहती हूँ, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार ले चुके हो तुम इम्तिहान हमारा। आप कितनी बार भी हमें ज़ेर करना चाहो और रात को छुप कर वार करना चाहो, लेकिन हमेशा तुम ही शर्मसार होगे, तुम ही डूबोगे। क्योंकि मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ, यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर 65 की जब जंग हुई, कुफ्र पे दुनिया तंग हुई। 65 की जब जंग हुई, कुफ्र पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया झुकने और झुकाने, आया था वो झुकने झुकाने, आया था वो मिटने, मिट गया बातिल, आया था वो मिटाने, मिट गया बातिल। और ये उन लोगों के लिए जो हमेशा हमारी अफवाज को कमजोर समझते हैं, कत्ल हुआ फिर खुद वो कातिल। ऑफ कोर्स शर्मसार हुआ, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से जो शहीदों ने जो दास्तान रकम की है, वो हमेशा मेरे ख्याल में हमारे दुश्मन मुल्क को हमेशा याद रहेगी, उसकी नस्लें याद रखेंगी। क्योंकि वो समझ रहे थे, जब उन्होंने, मैं छोटी सी एक उस लफ्ज़ों में बयान करना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं ना हमारे अफवाज, हमारा मुल्क, वो समझते हैं शायद सो रहा था, लेकिन वो सो नहीं रहे थे। बेशक इन्होंने हमला ऐसे टाइम पे किया, रात के अंधेरे में चोरों की तरह छुप के, और वो समझे थे कि हम अचानक हमला करेंगे तो शायद इनके पांव लड़खड़ा जाएंगे, कि शायद जो है वो ज़ेर हो जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन वो बुज़दिल नहीं समझते कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है वो हर रोज़ ये दुआ करके सोती है और दुआ करके उठती है कि एक दिन हमने शहीद होना, एक दिन हमने गाजी होना इंशाअल्लाह ताला। और 1965 की जंग जो है वो ऐसी रकम कर दी। और मैं स्पेशली MM आलम को सलाम पेश करती हूँ और ये उनसे बहुत ख़ास मंसूब करती है 1965 की ये वाक़या। और ये दिफाए पाकिस्तान का जो एक ख़ास मौका उन्होंने, वो समझे थे, पता क्या उन्होंने कहा चंद घंटों में हम फतह कर लेंगे, लेकिन 17 दिन तक वो एक नहर क्रॉस नहीं कर सके। तो ये है हमारी अफवाज, ये है हमारे शोहदा। और उन लोगों को ऐसे उनके नाको चने चबाए, ऐसे दांत खट्टे किए कि वो दुम दबा के भागे। और फिर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में माफ़ीनामे देना शुरू कर दिए कि खुदा के लिए अब क्या कहते हैं, हमें हमारी जान छोड़ दो। वाली बात है कि ऐसा ही हम लोगों को करना है हमेशा। और हमारे अभी भी जितने नौजवान हमारे शोहदा हैं और जितने, और जो ज़मीनी और एक बड़ी एक दास्तान रकम हुई है कि यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत तादाद की ज़रूरत नहीं थी कि जब तोपों का रुख उन्होंने करने की कोशिश की तो हमारे नौजवानों के सीने उन तोपों को चीरते हुए उनको उड़ा दिया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जज्बा, जुनून सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ अफवाज पाकिस्तान में मौजूद है, और कहीं पर आपको ये नहीं नजर आएगा। और आसमान से जो फिजा में बुलंद हुए, और फिर उन जानिसारों की बात करूं और बिल्कुल उनसे ही कनेक्ट करते हुए, राशिद मिनास जी 17 साल की उम्र, निशान हैदर, यस। और फिर उन्हीं जानिसारों में अजीज भट्टी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये सारी तारीखें रकम की हैं। और जब भी हमारे मुल्क को ललकारा गया है तो इन सब ने आगे बढ़कर अपना जो है
लोहा मनवाया है और दुश्मनों को भागने पे मजबूर कर दिया। और करंट सिचुएशन में मैं दूर की बात नहीं करती, हमारी तो हिस्ट्री, हमारे अफवाज पाकिस्तान की स्टोरी, फोर्सेस की स्टोरी इतनी स्ट्रांग है। अगर मैं करंट इस वक्त की बात करूं तो अभी नंदन को भी हमने कहा चाय पी के जाएं, हम पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, हम अमन पसंद हैं। तो लेट्स सी, आज बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू होगी, हमारे साथ शौदा की फैमिली भी होगी और इंस्पिरेशन लोग भी होंगे और कुछ बच्चों के टैबलोज भी होंगे एंड सब हम पेश कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को सलाम। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, और एक बार फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ और तमाम अफवाज पाकिस्तान को और दिफाए पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे दरमियान वो गेस्ट मौजूद हों जिन्होंने 71, 65 और डिफरेंट जंगों में पार्टिसिपेट किया हो या कुछ जंगों के बारे में उनको नॉलेज हो। और ऐसे लोग बहुत सीनियर होते हैं, ऑफकोर्स रिटायर्ड होते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी जो फीलिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। हम लोग अभी जो नौजवान जो अफवाज या अफवाज पाकिस्तान में जिन नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की है वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं। हमारे लिए जिन लोगों ने, अब मैं जिन लोगों के नाम लूँगी जैसे मेजर अजीज भट्टी शहीद जिनको निशान हैदर मिला, इस तरह बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, सितारे इम्तियाज, जुर्रत और बहुत सारे खूबसूरत अवार्ड से उनको नवाजा जाता है। उनके बड़े बड़े टॉप गन, शेर अफगन, सितारा विसालत, सितारा जुर्रत, बहुत सारे उनको अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड मेडल्स मिलते हैं। वो हमारे लिए बड़ी जो है, और आने वाली जितने भी जो नौजवान हैं जो लोग ऑफ कोर्स ज्वाइन करते हैं आर्मी फोर्सेस को, एयर फोर्स को या डिफरेंट फोर्सेस को, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होते हैं और आगे मोटिवेशनल पर्सन होते हैं। और आज हमारे दरम्यान भी एक मोटिवेशनल पर्सन मौजूद है और मैं इनसे गुफ्तगू करने के लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट में जो है बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि बड़े ही नाइस पर्सन है। और मैं जब उनको इनवाइट कर रही थी तो मैंने कहा यार मैंने पता नहीं कितने प्रोसीजर से पास होके जाना पड़ेगा क्योंकि इनके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इनको ऑफ कोर्स एक परमिशन मिलती है, देन फिर हमें मीडिया को ज्वाइन करते हैं। और हमारे लिए इस वक्त बड़े एजाज़ की बात है एंड गुड मॉर्निंग विद सभी के लिए एंड वीनस एचडी के लिए, और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और आज हम दिफाए पाकिस्तान और 1965 की जंग किस तरह से डटे रहे, जमे रहे, वो समझे थे दुश्मन के नींद से सो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे जितने भी जुर्रतमंद बुलंद इरादे वाले हर रोज़ जब सोने के लिए दुआएं कहते हैं हाथ उठाते हैं तो अपने लिए हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शहीदों में शामिल करे। ये उस अफवाज पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। तो लेट्स सी, डॉक्टर वली मुगनी साहब, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन पाकिस्तान एयर फोर्स, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सभी सर। और भी बता दूं, और इन्होंने 71 की जो जंग है उसमें पार्टिसिपेट किया और सितारा विसालत इनको मिला, शेर अफगान इनको जो है एजाज़ दिया गया, टॉप गन इनको एजाज़ से नवाजा गया और बहुत सारे अवार्ड्स एंड मेडल्स इनको मिले। मैं नाम लेना शुरू करूंगी, शायद मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। एक बार फिर सर आपको सलाम पेश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर। आज मैंने आपको जहमत दी, आज हम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर के ऊपर गुफ्तगू करें और बात करेंगे 1965 की जंग की। तो वो क्या सिचुएशन थी, क्या एक हमारी जाहिर बात है किसी जब दिफाए पाकिस्तान कहते हैं तो उस वक्त जंग के लिए नहीं कहते बल्कि दिफा के लिए कहते। और मैं उसके बारे में चाहूँगी कि ज़रा आप थोड़ा डिटेल से बताइए। देखें, दिफा की आपने बात की, एक चाइनीज़ वॉर स्ट्रेटजिस्ट हैं सन त्सू, वो कहते हैं कि द बेस्ट डिफेंस इज़ ऑफेंस। तो बहरहाल 65 की जो जंग थी उसमें बहुत ज़्यादा वलवला था, जज्बा था और लोग बिल्कुल अपना जान देने के लिए तैयार थे। और जब कभी भी ऐसी जंगें होती हैं और आपको उससे सक्सेस मिलता है
تو پوری قوم جو ہے اکٹھا بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی ایفیشنسی اور پرفارمنس اور ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے اور بہتری کی طرف جاتی ہے. الدو جنگ کا نیگیٹو ایسپیکٹس بھی ہیں لیکن پازیٹیو ایسپیکٹس بھی اس میں بہت ہیں. بالکل بالکل. 65 وار کے زمانے میں میں ٹین ایجر تھا اور میں نے جہازوں کو اوور فلائی کرتے دیکھا اور ہمارے جہاز ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پہ اور نیوز پیپرز میں پڑھا. اور تو obviously that was a major motivating factor جس کی وجہ سے پھر ہم نے 1968 میں ایئر فورس جوائن کی. اور آپ کی اطلاع کے لیے راشد منہاس کا آپ نے نام سنا, وہ میرے کورس میٹ بھی تھے, ہم لوگ ساتھ فلائی بھی کر رہے تھے. اور بلکہ جب ان کا جہاز ہائی جیک ہو رہا تھا تو میں اس وقت لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا اور میں نے جہاز دیکھا اور آواز سنی. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ اور دوسرے جہاز جو اڑ رہے تھے, تو کال آئی ایم بینگ ہائی جیکڈ, آئی ایم بینگ ہائی جیکڈ. 17 سال اور میں نے سمجھا کہ بھائی یہ تو کیونکہ لوگ بعض وقت ہمارا سیریس کام ہوتا ہے کافی, تو اس میں ذرا سا لوگوں کو ہنسانے کے لیے مسکرانے کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں, اس کو ہم لوگ کیٹ کالز کہتے ہیں. میں سمجھا یہ کہ بےہودہ قسم کا کیٹ کال کر رہے ہیں. ہائی جیک اور ایئر فورس میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا, رائٹ. یہ تو کمرشل ایئر لائنز وغیرہ میں سنائی دیتا تھا, اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. یہ کیا راشد منہاس اس وقت کوئی جنگ میں بھی نہیں تھے, وہ ایک فلائی کر رہے تھے. جی جی فلائی کر رہے تھے, ہم لوگ فائٹر ٹریننگ اسکول کر رہے تھے. کوئی انسیڈنٹ انہوں نے یہ جوک کیا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ جوک کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آف کورس میں لینڈ کر گیا, تو پھر اس کے بعد F-86 گئے ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں, لیکن وہ بہت آگے نکل چکے تھے. تو obviously ان کے پاس کوئی اور بہتر آپشن یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ جہاز کو انڈیا کی طرف جانے دیں, انڈیا کے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس کو پش کر کے نیچے زمین میں لے جاتا ہوں تاکہ میری جان تو جائے لیکن عزت بچ جائے ملک کی. اور پھر میں ایک بات کہوں گی, باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم, 100 بار آزما چکے ہو 100 بار لے چکے ہو امتحان ہمارا. تو میں کہوں گی کہ ہمارا ایک ایک شہید, ایک ایک نوجوان مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے, لیکن وہ سیکریفائز اور جھکنے کو تیار نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ واقعی دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایئر فورس کا جو رول کیا ہے, زیادہ تر لوگ بات نہیں کرتے اس کے بارے میں. جو نیوکلیئر ہمارا انسٹالیشن ہے, اور جب وہ بن رہا تھا تو ہم لوگ رات بھر ایئر کمبیٹ پیٹرول کرتے تھے. یعنی یہ جہاز اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی دشمن نہ آئے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دشمنوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنے رات بھر کے لیے اپنی تیاری کمپلیٹ رکھ رہے ہیں اور اتنے جہاز ہمارے لیے آنے کے لیے وہ آئیں گے اور ان کو ماریں گے, تو ہم کو اتنی تک انسٹرکشنز تھیں, آپ یقین کریں کہ, اور جذبہ بھی یہی تھا کہ اگر ہم ماریں اور ہمارے میسائلز اور گنز ختم ہو جائیں تو ہم خود گھس جائیں گے ان جہازوں میں, توپوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور چیر دیں گے, ایسا ہی اور جہاز کے اندر گھس جائیں گے اپنے جہاز کو. تو مطلب یہ جذبے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طریقے کا جذبہ جب ہوتا ہے تو قومیں جو ہیں بہت اچھی طرح اپنے آپ کو اکٹھا کر لیتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی ایفیشنسی اور ساری چیزیں بہتری کی طرف آنے لگتی ہیں. بالکل. پھر میں یہ کہوں گی جیسے انہوں نے 1965 کی جنگ کی بات کی, تو 65 کی جنگ جب ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی, رحمت ہمارے سنگ ہوئی, آیا تھا دبنے دبانے, ہمیں جو ہے نا وہ سمجھتے کہ ہم کو دبا دیں گے, آیا تھا جھکنے اور جھک گیا باطل, آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل, قتل ہوا پھر خود وہاں خود قاتل. وہ حساب ہے ان کا کہ وہ ہم پر جو ہمیں دبانا چاہتے تھے, ہمیں مٹانا چاہتے تھے, ہمیں جھکانا چاہتے تھے, لیکن وہ خود ہی نیست و نابود ہوئے. اور شرم کے مارے میں یہ کہوں گی کہ ہم نے یہ پروف کر دیا
کہ بے شک اگر ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے سکتے ہیں اور اپنے ٹینکوں کے نیچے ہم خود لیٹ سکتے ہیں صحیح. اور ایئر فورس جب فضائیہ نے جب اپنے حملے کیے تو 17 گھنٹوں کے 17 دنوں میں انہوں نے کہا تھا کچھ دنوں میں ہم منٹوں میں ان ہاں کو وہ فتح کہتے کر تھے لیں گے. لاہور میں آ کر کے ہم جیم ہاں. خانہ میں ڈرنکس کریں گے اور 17 دنوں میں ان کو Celebrate بتا کرنا دیا چاہتے کہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کیا ہے. اچھا جی میں جی سر ایم ایم عالم کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری بہت ضروری ہے. کہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. یس 30 سیکنڈز کے اندر 4 جہاز مارے. 30 سیکنڈز کے اندر 30 سیکنڈ اور جیٹ میں یہ آج تک کبھی نہیں ہوا. اور پھر 5 انہوں نے جہاز اس کے بعد ایک اور مارا اور ٹوٹل ان کے کلز میرے خیال ہے 11 تھے. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے موٹیویشنل فیکٹر تھے کہ شروع ہی سے انہوں نے یہ اپنا سکہ جما دیا. بالکل ایسے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا کے ایک اور جہاز ہنٹر کو ہمارے جہازوں نے گرایا چند سال پہلے، جبکہ وہ پھر کوشش کر رہے تھے کہ آ کر کے کچھ یہاں پہ مستی کریں اور اب ان کو کرتے ہیں چھوڑتے نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی پھر فطرت میں تھوڑا شامل ہے نا ذلیل ہونا، تو وہ کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دن ابھی نندن کو بھی چائے پلا دی تھی ہم لوگوں نے. ہم نے کہا چلو خیر ہے. ہم کتنے درگزر کرتے ہیں ہے نا، بڑا دل رکھتے ہیں ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے اور صحیح طریقے سے ہم پورے حقوق ادا کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہم لوگ بہت پرامن قوم ہیں، پرامن لوگ ہیں. لیٹس سی بات ہو رہی ہے 1965 کی جنگ، دفاع پاکستان. تمام عالم اسلام میں اگر ایک بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں نا بدر کی یاد دلاتی اس 65 کی جنگ نے. اور ہمارے جتنے بھی یہ جب ایک یونٹی کی بات آپ کر رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا. اور 1965 کی جنگ میں یہ نہیں دیکھا گیا، جب یہ بات میں نے سنی جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کہ جب یہ بات کہی گئی کہ توپوں کے نیچے بھی لیٹنا پڑے تو ہر جو ہے یہ نہیں کہ چھوٹے سپاہی یا چھوٹی کیٹیگری کے لوگ یا نیچے کے، وہ انہوں نے بڑے جتنے بھی جن کے آپ لوگوں کے بیجز ہوتے ہیں کہ ڈیلیگیشن ہوتی ہے، ان سب نے آگے بڑھ کے کہا کہ سب سے پہلے ہم. ایسا ہوا تھا. جی ہاں ایسا ہوا تھا. اور ایک چیز جو کہ بہت ہی ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ کئی لوگوں نے کہا جو ایکچولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ہم کو غیب سے ایسے لگا کہ وائٹ کپڑوں میں کچھ فوج اوپر سے آ رہی ہے اور ان کو تباہ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے اس میں. جب آپ اپنے دین کے لیے، اپنے مسلمان ملک کے لیے جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے خاطر آپ اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی مدد مانگنی چاہیے اور ملتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہوں حالات شادمان ہیں. اپنے ملک کے قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. ناظرین ہمارے ساتھ ولی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب، اور ایئر فورس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان. اور فورس کی بات کروں تو جیسے ہم لوگوں نے ابھی ذکر کیا راشد منہاس کا، ایک بڑا نام، اور بہت کم عمر میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اپنے پاکستان کو. اور جب تک میجر عزیز بھٹی جیسے اور ایم ایم عالم جیسے، راشد منہاس جیسے اور بہت سارے میجر طفیل جیسے نوجوان ہمارے سپاہی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، دفاع پاکستان کی کوئی بنیاد ہلا نہیں سکتا. ہمارے ملک کا دفاع کرنے والی افواج، ان سب کو ہمارا سلام. جی ناظرین ہم لوگ ابھی جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا خوبصورت سا اسکول کا بچوں کا ٹیبلو ہے. نور بیگم ماڈل اسکول سے ہے، انگلی مت اٹھانا کہ بازو توڑ کے رکھ دیں گے. غلطی سے جو
वेलकम अगेन। और ज़बरदस्त अभी हमने टैबलो देखा, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं एक बार फिर अपने जो है खूबसूरत से गेस्ट की जानिब जा रही हूँ, डॉक्टर वली मुगनी साहब, और ये हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन पाकिस्तान एयर फोर्स। वेलकम अगेन सर। थैंक यू। और बात करेंगे ऑफ कोर्स एक नया, जैसे भी आपने देखा, जोश, वलवला, खून गर्म जोश होती है ना, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो आप आने वाली नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, या क्या कहते हैं किस तरह वो अफवाज पाकिस्तान में शामिल हो? देखिए, सब में इम्पोर्टेंट बात है कि आप एजुकेशन को आप लाइटली ना लें और बहुत सीरियसली पढ़ें। लोग समझते हैं कि अगर आप फ़ौज में जा रहे हैं तो शायद आपको पढ़ना ना पड़े। बिलखुसूस मैं एयरफोर्स का बताता हूँ, और यही चीज़ आर्मी में भी है और नेवी में भी है कि जब आप जाते हैं तो आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गई है। ठीक। यानी आज से 50 साल पहले ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन Okay. आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी हो गया। बहुत जरूरी। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं यंगस्टर्स को बताता हूँ कि जो कोई भी जज्बा रखते हैं और शौक़ रखते हैं, इसमें आपको मज़ा भी है और आपको इज़्ज़त भी है, इसमें पैसा भी है, और इसमें मज़े की बात यह है कि यू विल एंजॉय वर्किंग। जिस तरह हम लोग जहाज़ उड़ाते हैं, ये वाहिद प्रोबेबली दुनिया का एक फाइटर फ्लाइंग पर्टिकुलरली एक वाहिद प्रोफेशन है जिसमें अगर मुझे कहा जाए कि आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, नो मनी, नथिंग, जस्ट फूड एंड शेल्टर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट अगेन। और तो ये एक जज्बा है, और ये मैं मेजॉरिटी ऑफ द, मतलब हर एक के लिए शायद कहना मुश्किल होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इसी जज्बे से जाते हैं और यही जज्बा रखते हैं कि हम अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन ये इतना ज़्यादा इट गेट्स इनटू योर ब्लड, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, खून के अंदर हमारा ऐसा लगता है कि बिल्कुल। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि एविएशन स्पेसिफिक एजुकेशन जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और जो दूसरे फोर्सेस में जाना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी पढ़ाई को ऊपर कंसंट्रेट करें। और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें ऑब्वियसली। तो ये एक कॉम्बिनेशन है आपका फिज़िकल, मेंटल और एजुकेशनल लेवल, ये सारी चीज़ें आपकी एक लेवल के ऊपर होनी चाहिए जबकि आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखें कि शुरू में जब हम लोग गए थे, तकरीबन बताया जाता है उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तो 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था। oh my God. जब हमारा कोर्स शुरू होने वाला था जीडीपी का। अच्छा। तो लेकिन उसमें से सेलेक्ट हुए 60। ठीक है, तो 1%। फिर उसके बाद जो हम ग्रेजुएट हुए तो तकरीबन 12 के करीब हुए। सो 0.2% और सो इतने लोग होते। तो उसमें बेसिकली ये कि जितने लोग अप्लाई करेंगे उतनी बेहतर आपके पास फोर्स अवेलेबल होगी। जाहिर है कि उसमें से सिलेक्शन होगी। और यही वजह है कि जब कभी भी हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे compete किया, हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया दूसरों के मुकाबले में। मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ एट वेरियस प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, और मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में एक टैलेंट है इसमें कोई और इस टैलेंट को बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग इसको कैपिटलाइज करें, यूज़ करें, लोगों को बताएं, अवेयरनेस हो। अब ये प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी तो एजुकेशन भी नहीं होगा। तो जाहिर है जब आपको अवेयरनेस होती है फिर एजुकेशन होती है। एजुकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अपने आप को आप प्रिपेयर करें फॉर वॉट एवर ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव, वेदर एयरफोर्स और आर्मी, नेवी, जहाँ पे भी आपको जाना है, अगर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ आपका रुझान है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा वली साहब, ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ ऐसे वाकयात, जैसे अभी हंस रहे थे कि यार ऐसे हमें कॉल आई कि भाई हाईजैक हो गया राशिद बनास का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप जंग के अंदर आपको भूखा भी रहना पड़ता है, कुछ ऐसी जिंदगी के बहुत मौत को करीब से हम लोग, ऑफ कोर्स हम तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना कि शहीद होंगे तो या तो गाजी होंगे, तो वहाँ पर कभी कोई ऐसा वाकया, चाहे 71 का ही सही, कोई बहुत सारे ऐसे वाक़े ज़िंदगी में गुजरे हैं, बल्कि एवरी अदर डे हमारा ये इसी तरह का होता है। क्योंकि मैंने रिकॉनेसेंस का मतलब आप दुश्मन की सरहदों पे जा कर के
آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی کیا موومنٹ ہے, اور کیمرہ سے وہ فوٹوگرافی کرتے ہیں, اس کو ریکانسنس کہتے ہیں. تو ریکانسنس مشنز میں آپ کافی ڈیپ اندر بھی جاتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ کہاں جا رہے ہیں. تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرسیپٹ کیا گیا, آپ نے پھر تو مطلب ہے آپ کا ایڈرینلن جو ہے نا, بلڈ پریشر اور بریدنگ ریدم اینڈ آل, یہ ساری چیزیں انکریز لمٹ پہ پہنچ جاتی ہیں. اسی طریقے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا جو کہوٹا کا ہم لوگ پروٹیکٹ کر رہے تھے, تو رات بھر ہمارے جہاز جو ہیں آپریٹ کرتے تھے, اور اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی انڈینز کی طرف سے یا اسرائیلیز کی طرف سے یا دوسرے ایسے انڈیکیشنز ہوتی تھیں کہ وہ آ جائیں گے, اور آپ کو تیار رہنا پڑتا تھا. سو دیٹ واز ویری ویری ایکسائٹنگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو نو اٹ از ویری زندگی کا چیلنجنگ. ہر ایک دن خوبصورت ہوتا ہے. یادگار جسے کہہ سکتے ہاں, ہیں. اور جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ٹریننگ میں بھی آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح آپ ایئر کمبیٹ کرتے ہیں, ڈاگ فائٹ کہتے ہیں, اور پھر اسی طریقے سے اسٹرافنگ, راکٹنگ, بامبنگ وغیرہ جب آپ کرتے کبھی ہیں. ایسا دل کیا چھوڑ کے بھاگ جاؤں یار, بہت ٹریننگ کرواتے ہیں یہ لوگ. جوانی میں ہو نا نہیں ایسا کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں, نہیں, میرا خیال ہے اگر آپ بھاگنے والے ہو نا تو شاید آپ کو آئی ایس ایس بھی میں نہیں آئیں گے. نہیں ویسے پنشمنٹ بہت ہوتی ہے میں نے سنا. جی ہاں, وہ دیٹ از آلسو پارٹ آف گرومنگ. اوکے, ٹھیک ہے نا, آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اسٹرانگ کرنے کے لیے, مینٹلی, فزیکلی, اور آپ کی انا توڑنے کے لیے. او مائی گاڈ, اوکے. بڑے ہمبل سے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے. آپ دیکھیں کہ کئی بہت امیر خاندان سے بھی لوگ آتے ہیں اور ان کو فوراً پہلے جو ہے فرام جمپ کرواتے ہیں. گھٹنوں پہ بچوں بیٹھ جاؤ, ابھی بہت کچھ کہنا ہے. دس از اے ویری ویری انٹرسٹنگ ایریا, پروفیشن, اور یہ اٹس اے فل ٹائم پروفیشن. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ پارٹ ٹائم کر لیں اور کام چل جائے گا, ایسا نہیں ہے. آپ کو دن اور رات سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, ہر وقت آپ کو اپنے پروفیشن کے بارے میں سوچتے رہنا پڑتا ہے ہر وقت. اچھا, ایک اور چیز ہے, آپ لوگوں کو مینٹلی یہی پریپیئر کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی سائرن بچ سکتا ہے, کبھی بھی آپ جی ہاں, ہوتا ہے اسی طرح ہے, بالکل. کبھی بھی اس پاکستان کے لیے آواز کبھی بھی آ سکتی ہے, اور آپ کو اور ہوتا ہے جانا ہے. something that happens on a daily basis. مطلب ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, but either in training or in actual operations also. یہ بالکل ہوتا رہتا ہے, کیونکہ 8-10 سال جو کہ افغانستان میں ہمارا ایکٹیویٹیز تھی, اس وقت تو it was war all the time. جی, ہمارے ساتھ بچیاں بڑی پیاری پیاری ٹابلو کے لیے ریڈی, آپ بھی دیکھیے ان لوگوں کو, اور یہاں پر موجود ہیں جوہر کالج اسکول سے ہیں, اور بڑی پیاری پیاری بچیاں ہیں. کچھ جھلملاتی, سہیل رانا ہمارے بہت لیجنڈ میوزیشین بھی ہیں, ان کا ایک خوبصورت سا سانگ اور ٹابلو پریزنٹ کریں گے. بریک نہیں ہے, صرف اپنے ٹابلو دیکھنا اور پھر ہم واپس آتے ہیں.
جی ناظرین کیسا لگا آپ لوگوں کو خوبصورت بچیوں کا پیارا جل ملاتا خوبصورت سا ٹیبلو. لیٹس سی ہم اپنے بڑی صاحب سے جو ہے لاسٹ مومنٹ آف کورس میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ کیپٹن صاحب جو ہیں ایئر فورس کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں اور خوبصورت ان کو کچھ ہم کہتے ہیں کہ اعزازات سے بھی اللہ پاک نے جو ہے ان کی افواج نے ان کو نوازا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اللہ پاک ان کو صحت دے اور یہ ہمیشہ ہمارے لیے انسپریشن رہے. ولی صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اسپیشل جو ہے آف کورس آپ ایئر فورس سے ریلیونٹ ہیں فلائی اور جنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. جب ایک ہمیشہ ہر میں فوج کو جو بھی نوجوان ہوتا ہے جو اس میں جاتا ہے وہ ہمیشہ یہ کیوں سوچ کے جاتا ہے یار کہتے ہیں کہ اپنی موت کا سن کے بندہ ویسے ذرا سا ہو جاتا ہے, اس کو یہ پتا چل جائے نا میں اس گھڑی مر جاؤں گا. وہ فیلنگ ہمارے اندر تو نہیں آ سکتی, یہ اسی میں آ سکتی جس نے ٹریننگ لی ہو, جس نے آپ نے گروپ میں بٹالین کہتے ہیں یا رینج جو بھی آپ لوگوں کی ایک یونٹی ہے اسکواڈ وغیرہ, تو اس میں ایک آواز ہوتی ہے اللہ اکبر تو بندہ ویسے ہی نہیں وہ ہو جائے یار یہ کچھ ہونے والا. تو آپ لوگ کیا بولتے تھے یار بس مر کے آنا ہے, بس لڑ کے آنا ہے, جیت کے آنا ہے, کیا فیلنگ ہوتی ہے سر جی؟ بالکل ایسی فیلنگ ہوتی ہے, بالکل آپ نے صحیح اس کی ترجمانی کی. کئی لوگ ایسے تھے 71 وار میں پرٹیکولرلی جو ریٹائر ہو چکے تھے اور پھر انہوں نے والنٹیرلی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. کئی سینئر قسم کے لوگ تھے, وہ لوگ فلائی بھی کر رہے تھے. ایک صاحب تھے جو انگلینڈ چلے گئے تھے, ان کی وائف بھی برٹشر تھیں, تو وہ ہے ان کو ہم لوگ بلو میکس کہتے تھے. تو وہ F-86 میں انہوں نے فلائی کیا, بالکل ان کو اڑتا تیر کی طرح, مطلب وہ ہر جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ جذبہ جو ہے نا دیکھ کر کے کہ یہ نہیں کہ صرف ینگسٹرز پیپل ہو آر سینئر وہ لوگ بھی, اور you know everybody was equally participant in the war mashallah. تو یہاں پہ لوور لیول پہ I think we did very well, but obviously strategy اور higher level پہ اور political ساری چیزیں جو ہیں اس کو وہ ایک طرف ہے. لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جس کو میں ابھی CEO بھی ہوں اور مینیج کر رہا ہوں, یہ کراچی میں ہے, گلستان جوہر میں ہے. اینڈ وی ناٹ اونلی counsel and mentor students who want to get into the Air Force or especially other armed forces also, ان کے لیے بھی ISSB کی گائیڈنس بھی دیتے ہیں, لیکن ایویشن مینجمنٹ اور کمرشل ایویشن کے لیے بھی ہم all the way from 6th grade onwards right up to masters level کی capability رکھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. کیا بات ہے, زبردست. This is something that is going to change the world. اور آپ کو یہ جاتے جاتے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایویشن اور اکانومی کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. ٹریڈ, ٹریول اور ٹورزم, یہ تین چیزیں ہیں جو ایویشن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں, پاسبل نہیں, ٹھیک ہے, اور اکانومی کے پہیے ہیں یہ تینوں چیزیں. سو اگر آپ کا ٹریڈ, ٹریول, ٹورزم نہیں ہوگا آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے نا, ٹریڈ تو ضروری ہے, ٹریول بھی ضروری ہے, اور ٹورزم سے آپ کا آمدنی اس میں بہت آتی ہے. تو یہ ایویشن کو ترجیح دینا, جس ملک نے بھی ترجیح دی ہے اس ملک نے ترقی کی ہے اکنامکلی آلسو. آپ دبئی کو دیکھ لیں, وہاں سے آپ ایمریٹس اور اتحاد کو نکال دیں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ, ایک دم سلائڈ ڈاؤن. سنگاپور کو دیکھ لیں, اب ایون ٹرکی کو دیکھ لیں. سو ایویشن اسپیسیفک ایجوکیشن جو ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. So these are my last few words. نہیں یہ بہت اچھی ہے, لیکن میں جاتے جاتے ایک پوچھوں گی, جس طرح کیونکہ آپ نے ہم لوگ دفاع پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور یوم دفاع کی بات کر رہے ہیں اور 6 ستمبر کی بات کر رہے ہیں, اور آف کورس میں ڈاکٹر ولی صاحب سے جاتے جاتے ایک لاسٹ ان سے میسج لینا چاہوں گی. اور لیکن لاسٹ میسج سے پہلے ایک ہے ہمارے پاس ٹیبلو, لیکن ان کا میسج کے بعد ہم ٹیبلو دکھاتے ہیں آپ کو لاسٹ میں, اور پھر بریک کی جانب چلیں گے. لیکن میں سر سے جاتے ہوئے میسج لینا چاہوں گی. گڈ مارننگ وتھ سبھی, میں آپ تشریف لائے. 1965 کی بات ہو رہی تھی قطر کی, آپ نے بھی تھوڑی ہلکے پھلکے انداز میں بات کی. اچھا یہ ہے اندر آپ لوگوں کے اندر تھوڑا سا اسمائلنگ اور خوش مزاجی, جبکہ میں پتہ ڈری ہوئی تھی, میں نے کیپٹن صاحب آئیں گے نا تو ابھی کچھ غصے سے کہیں گے لڑکی ایئر فورس میرے یہاں پہ جہاز اڑا دینے, تم نے مجھے اتنا لیٹ کر دیا. لیکن آپ لوگ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ہمبل
एक passion. ये एक खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगी. and salute you and thanks for coming being on show. Thank you. and मैं चाहूँगी प्लीज ये आपका कैमरा है और अपनी आवाम को खूबसूरत सा मैसेज दे फौज पाकिस्तान से रेलेवेंट. देखें, मैं आप लोगों को सबको स्पेशली यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस में जाना एक इंतहाई एक्साइटिंग प्रोफेशन है और आपको देयर इज नेवर अ डल मोमेंट जिस तरह कहते हैं ना. और इसी तरीके से आपको पढ़ाई जो है वो उतनी ही ज़रूरी है जितना आपको शायद मेडिसिन पढ़ने में या इंजीनियरिंग पढ़ने में आपको पढ़ना पड़ता है. और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ना पड़े. तो पढ़ने से आप पीछे मत हटें, नंबर वन. नंबर टू, कंसिडर दिस एज अ कैरियर इन इटसेल्फ. स्पेशली एयर फोर्स को मैं क्योंकि आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि एयर फोर्स इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है और इसका प्रोफेशन में जाना जो है हर एक के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देता है. द वे यू लिव, द वे यू look at life is totally dramatically changed. बिकॉज आप जब आपको पता है कि आप मौत से हर लम्हे खेल रहे होते हैं. ये नहीं है कि भाई सालों में या कई सालों में एक दफ़ा. ये एयरफोर्स में एवरी डे इज़ एन एक्साइटिंग डे. जब आपका यू हैव अ नियर मिस और यू हैव एन एक्साइटिंग इमरजेंसी टू हैंडल. और तो ये इस तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान का कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. सो इट इज़ समथिंग दैट विल. तो मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ दिस में साउंड वेरी कि आपका तकवा भी बेहतर हो जाता है. You know why? नहीं वैसे ही मैंने देखा आप लोगों की ट्रेनिंग में हाँ. आपकी सारी मोटिवेशनल गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रही थी. आप लोगों की पूरी लाइफ जो है वो बड़ी ही यूं कहूंगी कि मैनेजेबल हो जाती है आफ्टर रिटायर्ड होने के बावजूद. आप लोगों को पंक्चुअलिटी मिल जाती है, फिटनेस और फिजिकली मेंटली आप लोग बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों की बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हो जाता है. तो वो कहते हैं ना हर एक दिन इनका जो है वो फिटनेस का होता है, हर एक दिन इनको जो है वो चैलेंजिंग होता है और वो आप लोग फेस करते हैं और वो आम जिंदगी में भी बहुत जरूरी है. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. और जी नाज़रीन, आप लोगों ने ब्रेक बाद में लेनी है लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एक स्कूल का जो है जबरदस्त टैबलो रेडी है. MM स्कूल है और वो है ए मेरे वतन मेरे वतन हो जो तुझसे मिला दे वो कदम जिसमें ये दम हो. यस, यहाँ लेंगे, पहले देखेंगे टैबलो, देन उसके बाद लेते हैं ब्रेक. और
मेरे दरमियान इस वक्त ऑफ कोर्स हम 1965 की जंग और दिफाई पाकिस्तान पे जो हम हमेशा गुफ्तगू करते हैं, तो आज भी उन तमाम जब शहदा की बात की जाती है और गाजियों की बात की जाती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, तो जो अपनी आंखों देखा हाल और जंगों में क्या होता है, कैसे होता है और वतन के लिए कुर्बान होने को कैसे तैयार हो जाते हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसे ही पर्सन मौजूद हैं माशाल्लाह, सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज़, ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, पाकिस्तान आर्मी से, और स्पेशली इम्तियाजी सनद जिसे हम कहते हैं गैलेंट्री, तो उनसे ये रेलेवेंट है और बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम हैं। तो मैं मिलवाती हूँ आपको सर ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू माशाल्लाह इतने बैजेस, अब मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। ये सितारा जुर्रत है, माशाल्लाह ये सितारा इम्तियाज है, माशाल्लाह। और बाकी सितारा हरब सारा ये सारे चल वही मैंने कहा इतने सारे नाम, मेरा प्रोग्राम जो है वो ये आपसे तो सितारा इम्तियाज है। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह पाक आप मैं इनको देख के तो मैं वैसे ही वो एक एक्साइटमेंट वो you लगती है very बहुत much. अच्छी सी। Thank you सर माशाल्लाह आपने बहुत सारे आपके आंखों के जंगों का बहुत सारा जिक्र हुआ। आप 1965 की जंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? 1965 की जंग जो है, उस वक्त तो मैं यंग ऑफिसर था, अच्छा मेरी सर्विस 1.5 साल थी तकरीबन जब ये जंग शुरू हुई। अच्छा। वी वर कमीशन्ड इन अप्रैल 64, 61 में हमने आर्मी ज्वाइन की थी। उस ज़माने में 2.5 साल ट्रेनिंग होती थी। तो 65 की जो जंग है उसकी जो अहमियत है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो जंग हमने जीती है, क्योंकि आजकल इस बात को तकरीबन 57 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 60 होने बिल्कुल वाले। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आजकल कुछ नई जनरेशन में कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं, कुछ स्ट्रेटजी वॉर स्ट्रेटजीज चेंज हो गई हैं, और एक 5th जनरेशन वॉर का ज़माना भी आ गया है। तो यहाँ कुछ बातें होती हैं कि जी हमने क्या जीता क्या हारा, जबकि पाकिस्तान आर्मी ने या जो हमारे गाजी थे या शहदा थे 47 में उन्होंने आधा कश्मीर ले लिया था, वाह जो आप आज़ाद कश्मीर जिसको आप बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में थोड़े से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने गिलगित ब्रिगेडियर आई थिंक शमशेर सिंह को सरेंडर करा लिया था। हाँ बड़ा मशहूर ये वाक़या, हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। गिलगित वगैरह जो हैं आपके पास ना होते तो अगर ये ना जंग जीती होती हाँ, ना तो जीती। पंडित नेहरू भाग के चले गए यूनाइटेड नेशंस ओके और सीज फायर करवा लिया, वरना श्रीनगर तकरीबन हमारे कब्जे में आ गया था। ओके तो 65 की लड़ाई का वजह भी यही थी कि 62 में जब चाइना इंडिया वॉर हुई है तो उस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम वॉक इन कर जाते कश्मीर में, लेकिन उस वक्त भी अमेरिकन प्रेशर ओके और रशियन प्रेशर हमें कुछ करने नहीं दिया गया, ठीक और ये कहा गया कि हम आपको मेडिएट करा के मामले को हल करा देंगे। सही। तो बहरहाल 62 के बाद इंडिया ने मैसिव रीऑर्गेनाइजेशन की और अपनी फ़ौज को मैं तो कहूँ 10 से 12 गुना बढ़ा दिया, ओके और एक मेडिएशन की एफर्ट हुई गालबन 66-7 में, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो 63-4 में तो फिर उसके बाद एक बिकरिंग थी कश्मीरियों में भी और पाकिस्तान में भी कि मामला हल नहीं हो रहा क्योंकि हमारा पानी उधर से आता है, ओके और हमारा जो अपने कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शारग है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए इट इज़ स्टिल ए वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज भी मैं बहुत सारे लिखता रहता हूँ, मेरे आज 200 के करीब आर्टिकल छपे हुए हैं, माशाल्लाह 2 बुक्स आ रही हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ सॉवरेनिटी जो है जी वो शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर
بارگین نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال 65 کی لڑائی کی وجہ یہی تھی اور اس کی بنیاد تو انڈیا نے رکھ دی تھی. اس لیے کہ رن آف کچھ ایک جگہ ہے کراچی کے قریب ہی, جی جی. اس میں کچھ پوسٹوں پہ انڈین نے قبضہ کر لیا تھا. اوکے یہ غالباً اپریل 65 کی بات ہے. اوکے. تو پاکستان آرمی نے, ہم بڑے تھوڑے نمبر تھے اس وقت, بہت چھوٹی آرمی تھی ہماری, تو اس کے باوجود انہوں نے ان پوسٹوں کو واپس لیا اور ہم آگے تک چلے گئے انڈیا میں. اوکے. تو انڈین نے پھر ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا جس کو رن آف کچھ ایگریمنٹ کہتے ہیں. اوکے. وہ جولائی میں غالباً ہوا تھا, اگست میں, اور فورسز اپنی جگہ پہ واپس آ گئی. اوکے. لیکن ایک ٹینشن شروع ہو گئی تھی. اوکے. تو اسی دوران میں پھر جب یہ رن آف کچھ کا ہوا تو پاکستان آرمی نے پلان کیا, ایک آپریشن جبرالٹر ہوا تھا. اوکے. کشمیریوں کو سپورٹ کرتے تھے ہم ان کی اپنی لڑائی میں. تو ہمارے کمانڈوز گئے تھے اور پھر چھم میں ہم نے اس آپریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اوفینسو کیا تھا اور چھم پہ قبضہ کر لیا تھا. پاکستانی ہاں, پاکستان نے چھم ماشاء پہ, اللہ. یہ چھم کا ایریا جو ہے اس وقت سے ہمارے پاس ہے. اچھا. یہ وہ جو سڑک جاتی ہے بنو سے سیالکوٹ کو, اوڑی اس کے قریب ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ کوٹلی سیکٹر میں آتا ہے. اوکے. تو انڈین نے پھر دھمکی دی. شاستری ہوتے تھے پرائم منسٹر آف انڈیا کے, انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سزا دیں گے اچھا. اور ٹائم اور اٹیک اور ٹائم کہاں کرنا ہے ہم خود چوز کریں گے. تو 6 ستمبر انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے وار اوکے. اور ایک ہوتی ہے بیٹلز. اچھا. تو مختلف لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ وار کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اس میں کبھی آپ بیٹلز کو جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں, بٹ اوور آل وار کون جیتتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اوکے. تو انڈیا کا جو اس وقت اسٹریٹجک ایم تھا وہ تھا کیپچر لاہور بائی D+1, یعنی ایک دن میں لاہور فتح کرنا ہے بس. ایک D ڈے پلس 1-2 دن میں فتح کرنا ہے. اچھا اچھا. اور اسی طرح سیالکوٹ کو D+2-3 تک وہ کرنا ہے. تھوڑی خوش فہمیاں کہہ سکتے ہیں نا ان لوگوں کو. نہیں, دیکھیں ہمیں کبھی انڈر ایسٹیمیٹ یہ بات دشمن کو بھی, نہیں دشمن کو کرنا, کبھی کمزور نہیں سمجھنا. کبھی نہ سمجھے. اوکے ٹھیک. تو وہ اٹیک انہوں نے بڑا ویل پلانڈ کیا تھا, اوکے. اپنی طرف سے وہ بہت اچھا, لیکن مینٹلی پریپیئر تھے. رن آف کچھ کی وجہ سے ہم نے بارڈرز پہ سکرین چھوڑی ہوئی تھی. ریئلی. سکرین وہ ہوتی ہیں کہ تھوڑے سے ٹروپس ہوتے ہیں جو دشمن پہ نظر رکھتے ہیں. اچھا. اوکے. ان کو ہم کہتے ہیں سکرینز. اوکے ٹھیک ہے. اس میں آرٹلری آبزرور بھی ہوتے ہیں, گنز ڈپلائیڈ ہوتی ہیں. اچھا. تو وہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے 5-6 کی رات کو, تو جو ہماری سکرینز تھی وہ کانٹیکٹ میں آئیں. انہوں نے پیچھے اطلاع دی کہ جی اٹیک ہوا ہے, اور انہوں نے جو کر سکتی تھی کیا. ان کا مقصد صرف ہوتا ہے فوج اینیمی کو ڈیلے کرنا. اچھا ٹھیک. لیکن ڈیلے آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب کوانٹم آف فورس تھوڑا ہو, چونکہ وہ تو ایک فل فلیج اوفینسو سے آئے تھے نا, اور وہاں پہ لاہور کو کیپچر کرنے کے لیے 3 ایکسز ہیں یا 3 راستے ہیں آپ سمجھیں. ایک واگا لاہور, ایک بیدیاں لاہور, ٹھیک ہے, ایک کھیم کرن قصور فیروزپور لاہور. اچھا. اوکے. انہوں نے 2 ایکسز پہ اٹیک کیا, واگا لاہور سے اور بیدیاں لاہور سے. ٹھیک ہے. ہمارے جو رات کو ڈپلوائے ہو گئے تھے, ہمارے آرٹلری تو ڈپلائیڈ تھی, ہو گئی فٹافٹ, اور رات ہی کو آرٹلری نے فائر شروع کر دیا تھا. اور آئی واز اے ینگ آفیسر, میں گن پوزیشن آفیسر تھا, تو مجھے آرڈر دیا کہتے یو موو ٹو قصور. تو میں رات کو 5 کی رات کو ہی اپنے جو گنز لے کے قصور چلا گیا. ٹھیک ہے. گنز نے وایا ٹرین آنا تھا, ہیوی گنز تھی میری 155, جو بعد میں مشہور ہوئی رانی کے نام سے. ماشاءاللہ. اچھا. تو وہ 2 بیٹریز لاہور سیکٹر میں لگی ہوئی تھی, ایک واگا کو کور کرتی تھی اور ایک بیدیاں کو, اور یہ ایک میری جو بیٹری تھی یہ جا رہی تھی کسی خاص مقصد کے لیے قصور. ٹھیک ہے. تو جب وہ ان سکرینز نے ان کو کانٹیکٹ کر لیا, اور پھر ہماری جو BRB کنال ہے ایک,
وہ وہاں سے پیچھے ہی ہم نے ان کو جو فرسٹ لائٹ ہے نا جب صبح ہوئی تو آرٹلری نے ساری رات فائر کیا, ان کا رک گیا, ایڈوانس رک گیا, ٹھیک ہے, ان کی کافی کیجولٹیز ہوئی. فرسٹ لائٹ پہ پاکستان ایئر فورس ٹرک, اچھا, اور ان کا ایڈوانس کو بالکل روک دیا. پھر وہ 2 یا 3 کلومیٹر صرف ایڈوانس کر سکے, اور بی آر بی کنال کے جو انڈین سائیڈ کا کنارہ ہے اس سے پیچھے ہی وہ رہے, اور پوری لڑائی میں اس سے آگے نہیں پھر آ سکے. وہ بالکل ٹھیک, وہیں پہ عزیز بھٹی شہید ہوا تھا, وہ اسی میں ہمارے کئی آفسر شہید ہوئے تھے. تو یہ تو ہے لاہور کا سیکٹر. دوسرا ادھر جب ہم قصور کی طرف گئے تو 7-8 کی رات کو پھر پاکستان نے پلان کیا ہوا تھا کہ اگر ایسا موقع آتا ہے تو ہم آفینسو میں چلے جائیں گے. صحیح, تو ہم نے امرتسر پہ اٹیک کر دیا اوکے, بایا قصور. صحیح, قصور کھیم کھرن ایک سڑک جاتی ہے, اوکے, ہم ایکسس کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, قصور, کھیم کھرن, ولٹوہ, امرتسر, یہ ایسے جا کے نا, یہ لاہور سیکٹر ہے, یہ ایسے جاتی ہے. تو اگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیپچر امرتسر اور کٹ آف انڈین جو ہے ریئر سے ہم, تو یہ ہمارے جو ٹاسک تھا اس ڈویژن کا, وہ تھا آرمڈ ڈویژن ہمارے پاس ایک ہی تھا اس زمانے میں. صحیح صحیح, تو بہرحال وہ اٹیک گیا, ہماری بات سپورٹ, میری گن سپورٹ کر رہی تھی, صحیح, اور ہم لوگ روئی نلا ہم نے کراس کر لیا. پھر اس کے بعد کیم کرن کیپچر کر لیا, صحیح, جو کہ 10 کلومیٹر انڈین سائیڈ میں ہے. اس کے بعد ہم ایڈوانس کرتے ہوئے ولٹورا تک چلے گئے. ولٹورا تقریباً آپ سمجھے 5-6 کلومیٹر شارٹ آف امرتسر ہے, بیاس ریور سے ادھر ہے. انڈینز میں پینک پھیل گیا, اور جو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے ورچولی آرڈرز دے دیے تھے فورسز کو withdraw ایسٹ آف بیاس, اب ادھر یہ جگہ خالی کر دیں. صحیح, لیکن in the meantime they attacked in سیالکوٹ, اوکے, یعنی D+2 پہ انہوں نے میرے خیال سے سیالکوٹ پہ اٹیک کر دیا with ٹینکس. شکر گڑھ کی طرف سے وہ آئے تھے. ان کا جو ایم ان کو دیا گیا تھا کیپچر سیالکوٹ, دین ایڈوانس کٹ آف جی ٹی روڈ. اچھا, اب ہمارے پاس اتنی فورسز تو تھی نہیں, تو جو ہمارا آفینسو تھا امرتسر کو جا رہا, اس کو روکنا پڑا. صحیح, اور روک کے تو جو آرمر ڈویژن کی ہمارے ٹینک ریجمنٹس تھی ان کو نکال کے سیالکوٹ بھیجا. اچھا, صحیح, تو یعنی یہ ہمارے پاس ریسورس کی کمی تھی. میں سمجھ گئی, لیکن تو وہاں سے نکال کے ریسورس کی ضرور کمی تھی, لیکن ہمت کی اور نہیں, جرأت کی راتوں رات کمی. وہ آپ دیکھیں نا, کم از کم 200-150 کلومیٹر 200 کلومیٹر ہے سیالکوٹ لاہور سے, صحیح, ادھر سے قصور سے, میں سمجھ وہ ہم نے کور کر لیا. اور جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ٹینک بیٹل جو ہوئی تھی وہ فیئرسٹ ہوئی تھی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. بالکل ایسے, تو الحمدللہ وہاں پہ ان کا اسالٹ وہ کافی تھوڑا سا آ گئے تھے, لیکن وہیں روک دیا. وہ آگے سیالکوٹ کیپچر نہیں کر سکے, اور وہیں پر سیز فائر تک 20 ستمبر تک وہ وہیں رہے. اب اس میں 2 چیزیں میں بتاؤں. یعنی کہ 17 دن تک ان کو اب میں اپنی کہتا ہمت ہوں نہیں دی کہ آگے آئے. نہیں, فورس بیٹل تھی نا. ماشاءاللہ, اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں ہمارے اپنے کافی کورس میٹ کولیگ شہید ہوئے اس میں, وہ کریڈٹ دیتا ہوں ینگ افسروں کو, جنہوں نے بہت اپنی جان پہ, میجر, کیپٹنز, اور جس میں عزیز بھٹی وغیرہ اور بہت سارے تھے ہمارے دوسرے افسر بھی تھے, اور بریگیڈیئر لیول کے بھی بریگیڈیئر شامی شہید ہوئے اس اٹیک میں جو جا رہا تھا ولٹوہ والا. تو جانوں کے نذرانے پیش کر دی. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, وار کا ایک مقصد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, انڈین کا وار کا مقصد تھا ٹو کیپچر لاہور اینڈ سیالکوٹ, اور دین ایکسپینڈ. پھر پاکستان کو وہ مجبور کرتے ٹیبل پہ بٹھا کے کشمیر خالی کرو. اوکے, ٹھیک. تو وہ تو فیل ہو گیا نا ان کا. پورا گیم تھا, ایک پورا پلان تھا, اسٹریٹجک اس کو آبجیکٹو جو کہتے ہیں, وہ فیل ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹ واز اے کمپلیٹ وکٹری فار اس. ہم نے ان کا جو آبجیکٹو تھا ان کو حاصل نہیں کرنے دیا. اب ہم کو دلی فتح کرنے تو نہیں جا رہے, ہم تو ڈیفینسو میں تھے.
तभी तो दिफाई पाकिस्तान ठीक है ना, हम तो 6 डिफेंसिव में सितंबर को थे, मेंशन किया जा लेकिन उसके बावजूद हम छोड़ा होने के बावजूद हम ऑफेंसिव में गए और वोल्टोआ तक का एरिया हमने कैप्चर कर लिया। माशाअल्लाह। वो हमारे पास रहा ठीक है। टिल ताशकंद एग्रीमेंट। इधर सिंध में जो हमारे फोर्सेस थी वो भी थोड़ी थी, मैं कहा एक डिवीजन था, वो हुरों ने बड़ा अच्छा काम किया था ओके और हमने इंडिया का काफी मोनाबाव और आगे तक का इलाका का कब्जा कर लिया था ओके और वो फिर हमारे पास ही रहा टिल ताशकंद एग्रीमेंट। बड़े इंटरेस्टिंग इस लड़ाई में चीजें हुई। आपने एक बहुत तो प्यारे अंदाज से जो है ना भी जज्बा जो था ना हाँ, कौम का, ठीक वो मैं बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी लड़ाई के लिए। हकीकत है सर, जज्बे के तो बगैर पूरी तो कुछ- कौम जो है ना, एक शीशा दीवार शीशा पिलाई दीवार खड़ी बन के खड़ी हुई थी होगी, पीछे। माशाल्लाह। और मुझे याद है हमें लोग डंडे लाठियां लेके चल पड़े बॉर्डर की तरफ, उनको रोकना पड़ा कि भाई आपका काम नहीं है, आप ये पीछे जज्बा संभाल। था ना कौम एक कौम होने का, यूनिटी लड़कियां लड़के कॉलेजेस से हम हाजिर हैं। वो खाना बना के ला रहे हैं। आए। मुझे याद है वो आने नहीं हम दे रहे थे उनको आगे। फिर जब लड़ाई सीज फायर हो गई है 20 सितंबर को, गालबन 30 या सितंबर को या कुछ को, कॉलेज की लाहौर कॉलेज की लड़कियां आई। मुझे याद है वो स्वेटर मेरे पास कई साल पड़ा रहा, वो मुझे स्वेटर दे के गई। हाय हाय तो कई साल वो पड़ा रहा उस वक्त। यानी कि उस वक्त ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे थे, ये जैसे आपने फिर सोचा एक और होगा। वाकया सुनाता हूँ। फिर 8 तारीख को हमारा जो एयरफोर्स थी वो जी जी उसको फिरोजपुर रडार बड़ा तंग कर रहा था। ओके वो इंडियन एयरफोर्स को गाइड करता था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोशिश की कि उसको डिस्ट्रॉय करे, लेकिन वो चूंकि बिल्कुल शहर के अंदर उन्होंने लगाया हुआ था, ओके तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। उन्होंने हम आर्मी से कहा, तो आर्मी की तरफ से हमारे एक कमांडर थे, उस वक्त कर्नल थे, बाद में जनरल रिटायर हुए, फौत हो गए अल्लाह बख्शे, शौकत रजा। वो मेरे पास आ गए गन पोजीशन में खेम करन के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक टास्क मिला है टू डिस्ट्रॉय फिरोजपुर रडार। तो मैंने कहा जी देखते हैं हम। तो मेरा सूबेदार जो था वो बड़ा सीजनड आदमी था, आपको नाम सुना होगा, जनरल सवार खान, जो उनका वो ब्रदर इन लॉ था। उसने कहा सर हम ऐसे एक ही तरीका है कि हम जीरो लाइन यानी इंडियन बॉर्डर को थोड़ा सा आगे चले जाएं क्रॉस करके, तो हमारी रेंज आ जाएगी। मेरी गन्स की रेंज 30 किलोमीटर थी, Okay. हैवी रेंज की। तो मैंने कहा है तो बड़ा रिस्की। मैंने उस ज़माने में कर्नल थे शौकत जंग कमांडर से कहा, मैंने कहा ये एक तरीका है कि हम जीरो लाइन पे चले जाएं, थोड़ा सा आगे जाके रेंज कवर कर लेंगे, तो वी विल फायर एंड देखें इंशाल्लाह डिस्ट्रॉय कर लेंगे, हुआ नहीं हुआ। वो कहते हैं तो बड़ा रिस्की है। मैंने कहा जी ये तो लेना पड़ेगा रिस्क, अगर आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं। तो हमने 2 गन्स निकाली और रात को हम जीरो लाइन क्रॉस किया हमने 8 की रात को, 4-5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर अपनी रेंज ले ली। और हमने फिरोज पे मेरा ख्याल है 400 राउंड फायर किए रडार स्टेशन पे। हैवी राउंड थे, 100 पाउंड्स का एक राउंड होता था, और वो डिस्ट्रॉय हो गया रडार। और उसके बाद उस सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स ब्लाइंड हो गई। ओके उसका बाद में एयर चीफ ने अप्रिसिएशन लेटर भी भेजा, वो हमारी पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री में भी है। आई वाज आल्सो गिवन अप्रिसिएशन, ये एसजे वगैरह उसी में फिर हमें मिले। तो बात यह है कि जज्बा बड़ा था। एक और मैं जज्बे की बात करता सर, एक बात कहना चाहूँगी। देखिए अभी आपने माशाल्लाह, इस वक्त मैं ये कहूँगी ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब पाकिस्तान आर्मी से मेरे साथ मौजूद हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज में कुछ वाक़यात सुनाए उन्होंने मुझे। और 1965 की जंग अपनी आँखों देखा हाल, क्या हो रहा था, आवाम कैसे मुत्तहद थी और कैसे लोग शमूलियत कर रहे थे, कैसे अपनी जान के नजराने पेश कर रहे थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करते। मैं इनसे अभी जो एक वाक़या सुनाने वाले, मैं ये भी चाहूँगी कि अभी आपने हमारे नाज़रीन को जाते जाते एक खूबसूरत सा मैसेज भी हम आपको देना। पहले वो वाक़या आप बता रहे थे, वो सुनाए, फिर जाते मैसेज दीजिए। वो जब हम जा रहे थे अमृतसर की तरफ, तो शॉर्ट ऑफ वल्टोआ हाँ। हमारी एक गन का एक स्प्रिंग होते हैं जिनको हम Okay. कहते हैं बोगी स्प्रिंग, ठीक है क्योंकि हैवी गन्स को आप टायरों पे फायर नहीं करते, ठीक है उनको जमीन पे लगाते हैं, टायर उठा देते हैं, फिर फायर होती है। वो Okay. एक स्प्रिंग से होता है। सही वो स्प्रिंग टूट गया लड़ाई में। हाँ, अब अमेरिकन ने
हमारे स्पेयर पार्ट्स बैन कर दिए थे अच्छा फौरन जैसे लड़ाई शुरू हुई। सही तो मेरे हमारे साथ एक EME ऑफिसर भी अटैच होता है, आर्टिलरी के साथ होता है, अब भी होता है। तो कैप्टन आबद थे, सीनियर थे मुझसे। अच्छा तो मैंने कहा सर क्या करें, अब ये तो गन फायर नहीं करिए, अटैक जा रहा है और क्या करें। हम बैठ के सोचते रहे। मैंने कहा जी एक दिन में हमारे तरकीब आती है अच्छा कि आप जीप पकड़ें, लाहौर वापस जाएं ओह और वहाँ पे जो बिलालगंज है कबाड़ खाना, उधर देखें कुछ स्प्रिंग मिल जाए इस किस्म का, सही तो हम काट वाट के लगा देंगे। कैसे दिमाग चला रहे थे आप लोग? तो वो कह लगे हाँ ये बात तो सही है। उन्होंने उस लड़ाई में जीप पकड़ी, आधी रात का वक्त, कोई पता नहीं किधर कोई गोला लगे किधर जगह, वो गए कैप्टन आबद, बिलालगंज में नहीं मिला। बिलालगंज वालों ने गाइड किया कि आप रेलवे वर्कशॉप जाएं, अच्छा जो बोगी नहीं है रेलवे कोचेस के जी स्प्रिंग जी 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 कि देखे वो शायद काम आ जाए। वो उधर गए, वहाँ पे उन खुलवाया रात को 2 बजे, शेलिंग भी हो रही थी, वो खुला के उन्होंने स्प्रिंग मिल गया, वो तो मिलता जुलता वहीं कटवा के ले आए, वो हमने गन में लगाया और फिट हो गई। कैप्टन आबद बाद में मेजर जनरल बने, ही रिटायर्ड एज ए मेजर जनरल। हाँ क्या बात है सर। अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे, अपनी कौम को क्या मैसेज देखें 65 की लड़ाई पर्सोनिफाई करती थी यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। क्या बात 71 में हम पोलराइज हो गए थे बंगालियों की बगावत की वजह से। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँ, वो सब्जेक्ट ठीक लेते ठीक हैं। ठीक तो उसमें हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, वो सबके सामने है। इसके बाद आप देखें 71 की लड़ाई का नुकसान हमें ये हुआ कि हमें 8-10 साल लगे ऊपर आने में। फिर अब हमारे ऊपर टेररिज्म मुसल्लत कर दिया गया। ठीक है इसमें भी देखें फौज की यूनिटी और कौम की यूनिटी, कौम ने और फौज ने दोनों ने कुर्बानी को बर्दाश्त किया। सिविल में भी 60-70 हज़ार लोग शहीद हुए बॉम्ब ब्लास्ट में। अभी ये बच्चे आए हुए थे, ये शहीद हुए, इनके वालिद, तो मेरे वालिद भी शहीद हुए थे, मेरी इतनी ही उम्र थी 7 साल। अरे अल्लाह वो कश्मीर में शहीद हुए थे, ही वॉज ए मेजर कमांडिंग ए कंपनी। तो वो अप्रैल 10 को शहीद हुए थे 49 में, तो मैं 7 साल 8 साल का था। तो ये मैं देख रहा था इनको कि ये सारी उम्र ऐसे ही बाप के बगैर रहेंगे। तो वो दहशत गर्दी की जंग में जो कौम ने हौसला दिखाया है, क्योंकि वजीरिस्तान में मैं ब्रिगेड कमांडर भी रहा हूँ महमंद के एरिया में। माशाअल्लाह। मैं लंडी कोतल से चित्राल तक मेरा एरिया था 83 में। तो उस एरिया में जंग करना, अंग्रेज भी हार गए थे, अंग्रेज भी हार गए थे। जो अफगान वाज फर्स्ट सेकंड थर्ड हुई, उसमें उन्होंने बड़ा नुकसान उठाया था। एक वार में तो पूरी की पूरी उनकी पलटनें ख़त्म हो गई थी, एक ऑफिसर बचा था, उन्होंने छोड़ दिया था कि जाके बता दो कि बाकी ख़त्म हो गई। बस आप अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी। और ये हमारी अफवाज हमें ये मैसेज देती है। हाँ। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो कौम को मैसेज दिया हमें। और आई सल्यूट जो गाजी थे हमारे, बहुत सारे जा चुके हैं, थोड़े से हम रह गए हैं, हमारी बारी भी आ जाएगी। और शहदा और उनकी फैमिलीज, उन्होंने आप कैसे गुजारा वक्त, ये तो आप समझ सकते हैं, उनसे पूछने जैसे। आप लोगों की जानों के नजराने हैं जो आज हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली थैंक्स फॉर वीनस एचडी को आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हमारे दरम्यान मौजूद थे ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, सितारा जुर्रत एंड सितारा इम्तियाज़। खुशामदीद एक बार फिर, और तमाम अफवाज पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, और वीनस एचडी टीवी चैनल की जानिब से हम सलाम पेश करते हैं। और इस वक्त मेरे दरमियान, क्योंकि 6 सितंबर पर बात हो रही है और हमारे आने वाली नस्लें, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं ये तारीख
بار بار دہرائی جائے اور سنہرے الفاظوں سے لکھی گئی ہے اور لکھی جائے آگے بھی، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے جتنے اور آنے والے جو نسلیں ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہماری افواج پاکستان میں کتنا جذبہ ہے، جو اپنی جانوں کے نذرانے دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ آف کورس ہمارے جتنے بھی جب جوان جب افواج پاکستان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو وہ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، ان کی فیملی، ان کے ماں باپ، کہ یا تو ہم شہید ہوں یا تو ہم غازی. لیکن وہ شہید ہونے کی دعا زیادہ مانگتے ہیں. لیکن آف کورس کچھ لوگ ہیں جو غازی ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، یا ان کا بھی ٹریول ایک سفر چل رہا ہوتا ہے، جرنی، تو وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ 71 کی، 65 کی اور بہت ساری ایسی انٹرنل جو ہیں وہ وارز چلتی رہتی ہیں، بیٹلز وغیرہ، تو اس کا کچھ اویئرنیس ہمیں ملنی چاہیے. لیکن اسپیشلی آج ہم لوگ 1965 کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک یادگار ہے اور ہمیشہ دشمنوں کو یاد رہے گا اور یاد رہنا چاہیے. تو لیٹس سی، آج ہمارے درمیان بہت ہی سینئر ریٹائرڈ یہاں پر میجر مسرت صاحب موجود ہیں پاکستان آرمی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے غور سے آپ میری بات سن رہے تھے اور انٹرو بھی سنا آپ نے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بات ہی اتنی زبردست کی ہے کہ اسے لا محالہ سننا پڑا، اور نہ سننا چاہتے ہوئے بھی سننا پڑا ہے کہ بالکل آپ نے قوم کی بات کی ہے، ہمارے نیشن کی بات کی، ہمارے افواج، مسلح افواج کے دل کی بات کی ہے. کیا بات ہے. اور یو آر پرائڈ آف پاکستان. آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہمارے لیے فخر پاکستان ہیں. اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں آف کورس ماشاءاللہ اتنے سارے آپ کو، میں ان کی ایک لسٹ یہاں پر تھی کہ یہ امتیاز اور یہ اور ان کے سارے جو ایوارڈز ریوارڈز ہیں، تو سر میں دیکھ رہی ہوں اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے ریلی. جی، تو یہ بڑے پیارے پیارے آپ کو تمغے لگے ہیں. وہ ہاں بالکل تمغے ہیں، فوج میں ملتے رہتے ہیں. آف کورس یہ تو میں نے 4 جو بہت وہ ہے اور لگا کے بڑے والے، اور یہ تو بھر جاتا. جاتا. یہ جو پرائیڈ آپ جو کہہ رہی ہیں نا، یہ ربن ہیں جو یہ میڈلز ہیں پرائیڈ والے. اچھا 71 وار کی جنگ میں نے لڑی ہے ماشاءاللہ. تو اٹس آنر ٹو اس کہ آپ 71. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور جنگ لڑی ہے جو کہ ہسٹری میں تو بھی آتی ہے، آفیشیلی بھی آتی ہے. یہ ہم نے افغانستان کی میں نے لڑی ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب مجاہدین افغانستان میں جب وہ کر رہے تھے اور ہماری جنگ ان سے چل رہی تھی، تو میں چونکہ بیسیکلی آرمی ایئر ڈیفنس سے تعلق رکھتا ہوں، اوکے تو ہم افغان کے جہاز جو تھے رشینز زیادہ تر، اوکے وہ ہمارے مجاہدین پر سٹرائک کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جو کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ وہ رہتے تھے، پھر اندر جاتے تھے. باضابطہ ایک لڑائی تھی اور یہ ایک ڈکلیئر لڑائی ہوتی ہے. تو اس لڑائی میں بھی میں نے حصہ لیا، اور میں پارا چنار میں ڈپلائیڈ رہا ہوں، اور میں کوئٹے میں ڈپلائیڈ رہا ہوں ان دنوں میں. کھوجک ٹاپ ایک ایسی جگہ ہے جو جہاں سے جہاز آیا کر، اور ایک پی ایف کا ریڈار ہوتا ہے. بیسیکلی ہمارا جی گھوم رہا ہوتا ہے. تو ان دنوں میں جنہوں میں 71 میں جب لڑائی لڑ رہا تھا، تو یہ اور اس سے پہلے یہ پی ایف والے ہمیں ارلی وارننگ دیا کرتے ہیں. یعنی جب کوئی جہاز آ رہا ہو اور وہ جیسی بارڈر کراس کرتا ہے تو ہمیں گن والوں کو فوراً ارلی وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، گن مطلب جہاز آ گئے، آپ نے مار کے گرانا ہے ان کو. تو وہ وہاں پہ ایک ریڈار لگا ہوا تھا کھوجک ٹاپ، جو کہ بہت اونچائی پر تھا، اور سردیوں میں تو برف سے بند ہو جاتا تھا راستے. ہمیں راستے ہفتے 10 دن بغیر راشن جمع کر لیتے تھے، اور پانی کا پرابلم ہوتا تھا، تو پانی جو برف پڑی ہوتی ہے اس کو پگھلا کے ہم پھر پیتے تھے بھی، اس میں کھانا بھی بناتے، اس میں یہ کرتے. تو اس طرح کی افغانستان کی جو لڑائی ہو رہی تھی رشیا سے بیسیکلی وہ تھا، وہ میں نے کوئٹہ اور پارا چنار یہ 2 جگہ میں لڑی ہے. سر ایک جذبہ ہوتا ہے، میں ناظرین سے مطلب ہمیں بھی کوئی اگر ایک آواز دے دے نا، نعرہ تکبیر، تو ہمارے ایک اندر سے اللہ اکبر، اور پھر ایسے کرتے کہ مرنے پہ مٹ آئے بندہ، اور مطلب ایک لیکن کاز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی کاز ہوتی ہے، ریزن ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کیونکہ یہ اللہ اکبر جب بھی نعرہ لگایا جاتا ہے اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے. ہم کسی جہاد پہ یا ہم دشمن کو مارنے کے لیے ریڈی. تو یہ آپ لوگ جب آف کورس اتنے دن کے بھوکے اور ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، جانا ہے، یہ فتح کرنا ہے یا ہم نے ڈیفنس کرنا ہے،
وہ میں چاہتی ہوں ذرا آپ تھوڑا بریف کریں تو میں آتا ہوں اس بات پہ. یس. تو اس سے پہلے میں از راہ مذاقن سمجھ لیں یا آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ڈریس پہنا ہوا, جو وردی پہنی ہوئی ہے, واہ, اس سے تو بندہ ویسے ہی نہیں میں آپ لوگوں سے امپریس ہوا پاجامہ تو اچھی لگ رہی ہے تو جو بھی پہن لی نا, بہت اچھی, ماشاءاللہ بہت اچھی بھی لگ رہی ہیں, اور آپ کا جذبہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور وطن سے آپ کی محبت ہے. I love my country, مجھے بہت محبت ہے واقعی میں, حقیقت مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو افواج پاکستان سے بھی محبت ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے تحت کبھی کبھی افواج پاکستان سے ناراض بھی ہو جاتے, کبھی کبھی اس طرح بھی کر لیتے, مگر وہ ان کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں, اگر یہ لوگ ڈیفنس نہ کریں گے, راتوں کو نہیں جاگیں, تو ہم پر تو بہت سارے دشمن مسلط ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ بارڈر پہ ہیں, یہ واگا پہ ہیں, یہ کیا بولتے ہیں اسپیشلی وہ جو بڑی سیاچن کی بات کر رہی تھی میں, 30,000 فٹ پر ہمارے ہیں. آپ کو بتاؤں برف ہے وہاں پہ, تو انگلیاں کٹ جاتی ہیں, ناک جھڑ جاتے ہیں, کان جھڑ جاتے ہیں سردیوں سے. سانس لینا کتنا مشکل ہے, سانس لینا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ ایک سرٹن ایج لمٹ ہے ہماری, اس کے بعد ہم ان ٹاپ پہ نہیں بھیجتے. اچھا, جو کہ کیونکہ وہ پھر اس میں ینگسٹر جو لیفٹیننٹ ہیں, کپتان ہیں یا ینگ میجر ہیں, وہ جاتے ہیں. میں سچ کہوں, یہ سیاچن کا جب میں نے ایک کورس, میرے پیچھے بھی کچھ ویڈیوز چل رہے ہیں, تو برف میں وہ لوگ جھنڈا لگائے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ریلی میں نے کہا یار, اور پھر جب ان کے جب چہرے دکھائے تو ظاہر بات ہے ان کا یہ ریڈ ہو رہے ہیں, اور ان کا چہرہ عجیب سا ہوا, لیکن وہ سردی وہاں پر سردی بہت, اور جگر ہے ان لوگوں کا, واقعی جگر ہے, واقعی جگر ہے, ورنہ ہر آدمی نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا. اور اس میں پھر یہ نہیں کہ خالی بیٹھے ہوئے, تو دشمن کے فائر بھی آ رہے ہیں, اور ان کو جواب بھی دینا ہے, کیونکہ یہ پنگا سونے تو جان ہی رہے, الرٹ رہنا ضروری ہے, اور اچھا اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے, اور مین ٹائم کیا ہوتا ہے, رات کا ٹائم, اس وقت جاگ, مگر اس میں عموماً چلو جاگ رہے ہیں تو ہم سو رہے ہیں نا, یہی بات, ہم اپنی سکون کی نیند کب سو رہے ہیں. اور آپ یقین کریں, جب یہ ڈیفنس ڈے کی بات کریں تو کیا ہوا تھا, رات میں حملہ ہوا تھا, تو وہ یہ سمجھے کہ ان کے لیے عالم ہی کافی تھا میرے خیال میں, تو یہ کہوں گی, اور ان کو پتا چل گیا کہ ان کے لیے ہم لوگ کتنے, اگر ہم اندھیرے میں, انہوں نے اندھیرے میں وار انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا یہ سو رہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے لیے شہید ہونے کی دعا مانگ کے سو رہے, یا وہ فوراً کیسے الرٹ ہو جاتے. ان کو بھی افواج پاکستان کے اندر کا جذبہ نہیں معلوم, اور انہوں نے توپوں کے نیچے لیٹ کے 1965 کی جنگ کو سنہرے الفاظوں سے رقم کر دیا. وہ نہیں جانتے, بالکل ایسے ہی تھا نا, ٹینک کے نیچے لیٹ کے, تو اپنی جان دینا, سینہ چیرنا آسان تو نہیں ہے. اور آپ جو بات کر رہی ہیں, اس وقت 65 میں میں کالج میں تھا. اچھا, اور آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں نے 65 کی میں کالج میں تھا, اور میرا ارادہ فوج میں جانے کا بالکل نہیں تھا, کیونکہ میں اس وقت بھی بہت دبلا پتلا چھوٹا سا لگتا تھا, کہ لوگ, میں ارادہ بھی ظاہر کر کہتے یار تم کیا فوج میں جاؤ گے, چڑی سے آدمی ہو تم. تو وہ پھر مگر وہی جذبہ تھا, اور وہ جذبہ ایسا تھا کہ پوری قوم نے ساتھ دیا تھا. مجھے یاد ہے کہ 65 وار جس دن شروع ہوئی تھی, میں کالج میرے بریک تھا, تو میں کالج کے کینٹین میں تھا. کینٹین کا مطلب وہ جو ریسرچ روم ہوتا ہے, وہاں ٹیبل ٹینس بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, تو اسٹوڈنٹس کے لیے. تو کوئی انسیڈنٹ ایک دم, ہاں, تو وہ میں ٹیبل ٹینس کھیل رہا تھا اتفاق سے, میں یہ شوق تھا, تو ایک دم سے سارے لوگ خاموش ہو گئے. ہلا گلا بہت ہوتا وہاں, لڑکے ہر قسم کے, وہ اپنا شور شراب, پتہ چلا ریڈیو آن ہو گیا ہے. کسی نے آگے کہا ریڈیو لگاؤ, ریڈیو لگاؤ. ان دنوں میں ریڈیو ہوتا تھا, اس وقت یہ سنتے تھے. اور 65 کی وار, اور سلام کرتا ہوں میں فیلڈ مارشل ایوب خان کو, کیا اس کی گرجدار آواز, للکار, اور ایسا جذبہ, یعنی ہم سب وہاں پر جم گئے, اور کان لگا کے سنتے رہے. اور اس نے سارا بتایا کہ دشمن نے کس طرح رات کے اندھیرے میں آ کے ہم پہ حملہ کیا ہے, اور وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ ہم کس قوم کو للکارا ہے, اور ساتھ
میں یہ بتاؤں اس وقت تو میرا بھی جذبہ کھول گیا, میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں. اللہ تو مگر اس وقت میں انٹر میں تھا, تو خیر مجھے بعد میں موقع ملا تو میں سر آپ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہر چیز لے کے پہنچ گئے تھے کہ بھئی ہم میں آگے اسی پہ آ رہا تھا, اسی پہ آ رہا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جذبہ فوجیوں سے زیادہ آپ لوگوں کا تھا نا, آپ تو شاید آپ پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی, ہماری نیشن اکٹھی ہو گئی تو مگر میرا مطلب ہے کہ عوام کا تھا, لوگوں کا تھا, جو جذبہ تھا. میں تو ابھی بھی یاد ہے کہ میں گھر سے فوج میں نہیں تھا اور ٹی وی بھی نہیں تھا اس وقت, 65 کے بعد تو ٹی وی آیا, ادھر ادھر سے سنتے تھے. لاہور میں تھا میں, ویسے کراچی میں تھا اس وقت, کراچی کالج میں تھا مگر لاہور آنا جانا ہوتا تھا. تو وہاں جو ہم نے دیکھا اور جو لوگوں اخباروں میں اس وقت ہوتا, اور جب میں فوج میں گیا 65 کے بعد ہی گیا, 2 سال کی ٹریننگ پی میں ہوتی, تو وہ جذبہ قائم تھا. تو میں ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ جب نکلا کرتا تھا, کبھی گاڑی میں جا رہا ہوں, یہ ہو جا رہا ہوں, تو میں وہ اس وقت بھی وہ جذبہ دیکھتا تھا کہ بھائی وہ مجھے جیسا بچے کو سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے وہ آ رہی, کوئی ہاتھ ملا رہا ہے, کوئی ہار پہنا آ رہا ہے, کوئی وہ مطلب وار کے بعد کی فوراً تھوڑی دن کی بات ہے. تو وہ جذبہ, یہ جذبہ ہوتا ہے جو اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گی نا, آپ سے مراد قوم, قوم ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی تو فوجی نہیں لڑ سکتا. یعنی آپ یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے جو ہمیں جذبہ دلاتی ہے, اور ہمیں, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کیا وہ جذبہ تھا اس وقت. تو میں اس کے اوپر ایک شعر سنا دوں؟ 2 سنائیں. اور آپ کو پتہ اس وقت ہماری بڑی خوبصورت آواز کی مالک ملکہ ترنم نور جہاں, اور بہت سارے ایسے خوبصورت آواز رکھنے والے جنہوں نے اپنا بھی ایک کردار نبھایا. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی میں کتنے پھولوں کو, سہاگ کتنے بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں, اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویر. اور یہ تصویریں آج میں جب بہت سارے, میں جب نشان حیدر کی بہت سارے دیکھتی ہوں, جن لوگوں کو ملے میں, ان میں میجر عزیز بھٹی شہید, میجر راشد مناز شہید, میجر سرور اور میجر عزیز بھٹی اور میجر طفیل, سپاہی سوار, یہ بہت اچھی خاصی تعداد ہے ماشاءاللہ دونوں 71 کی. اور ان کو نشان حیدر ایک بڑا اعزاز ملا, پاکستان کا سب سے بڑا جرات کا اعزاز ہے, وہ بھی فوجی. ماشاءاللہ. تو یہ ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کچھ کیا ہوتا جب ہی ملتا. اور جب میں راشد مناز کی بات کرتی ہوں تو میں نے کہا کہ اس نے جہاز کو گرانا اور اپنی جان دینا پسند کیا, اس نے جھکنا پسند کیا. اور اب اسی جو آپ نے یہ بات کی نا, تو یہ راشد مناز کی بات آ گئی ہے, تو میں اس کا آئی وٹنس خود ہوں. اللہ, ایک اور. ہاں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں بدین میں تھا, اور وہاں پہ بھی ہمارا ایک ریڈار تھا, اس سیکٹر میں ہم نے, میں جنگ لڑ رہا تھا 71 کی. تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ ادھر کمانڈ پوسٹ میں تھے, تو ایک دم سے ہائی الرٹ ہو گیا. وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں گن پر آتی ہے, ہائی الرٹ آتا ہے, تو ہم گنوں کو ریڈی کر لیتے ہیں. چیمبر میں بلٹ, وہ جو گولہ ہوتا ہے وہ ڈال کے, ایسا we used to wait کہ جب ہمارے یہاں گنس ہوتی ہیں 3 ہولڈ, گنس ہولڈ, اور اس کے بعد گنس فری. تو گنس فری جب ہوتی ہیں تو اس کا مطلب you are free to fire. اچھا, ایک انفارمیشن ملی کہ میں ہائی جیک, ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ وہاں سے خبر ملی کہ جی ایسا ہو گیا ہے, تو پھر ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے, ہمیں بتا دیا گیا کہ ٹرینر تھا وہ, جو کہ موری پور سے اڑا تھا, اور اس میں ایک جو 2 سیٹر تھے. ٹھیک ہے. ایک وہ ٹرینر ابھی فلائنگ آفسر تھا, نیا آیا تھا, تو شروع میں ہم سب جتنے بھی ینگ آفسر آتے ہیں ان کی ٹریننگ بیسیکلی اسکولز میں ادھر ادھر ہوتی ہے. تو وہ بھی اسی ٹریننگ پر, اس کے ساتھ اس کا انسٹرکٹر تھا, وہ فارمر ایسٹ پاکستان کا تھا.
تو وہ جہاز کو لے جا کے انڈیا لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ لے جانا چاہا. اس نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہمارا روٹ تو یہ ہے, ہم نے تو اس روٹ پہ جانا, تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے شٹ اپ یو. اچھا کہتے بس تم چپ سے بیٹھے رہو. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ پھر اس نے سب کو پتا ہوتا ہے, روٹس دیکھا اس نے کہا یہ تو پتہ انڈیا کی طرف سے جا رہا ہے. وہ ہو رہے ہوں گے نا انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے. اس نے کہا انڈیا کی طرف وہ جا رہا ہے. اس نے کہا سر ویئر آر یو گوئنگ. اچھا ٹھیک ہے. اسٹاپ اٹ. اوکے. ہاں ورنہ میں ابھی کریش کر دوں گا جہاز کو. او مائی گاڈ. اس کے ہاتھ میں کنٹرول تھا, اسے موڑنے کی کوشش کی اس طرف منی پور کی طرف, بٹ ہی کون ڈو اٹ. اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا وہ. کنٹرول بیسیکلی وہ انسٹرکٹر کے پاس ہی ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ اب تو یہ چلا ہی جائے گا, تو اس نے جہاز کو کنٹرول اس کو کریش کرا دیا. او مائی گاڈ. وہیں پہ کریش کرا دیا اور وہ پھر بیچارہ شہید ہو گیا. اس طرح اس نے ایک جہاز کو بھی بچایا, ملک کو بھی بچایا, اور کتنے راز لے کے وہ جا رہا تھا انڈیا وہ بچایا. تو اس کو بھی نشان حیدر ملا. اور میں ان دنوں میں خود اس جنگ میں اس واقعے کی پل پل میں جان رہا تھا کمانڈ پوسٹ سے. کیا بات ہے. یہ ایک جاں ہو, یہ ایک جاں کیا ہزار جانیں, ہزار ہو تو تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن. یہ عقیدتیں, یہ محبتیں تجھ پہ نثار کر دوں. یقین کریں افواج پاکستان کی جب میں اس طرح, اور پتہ یہ آپ سے گفتگو کیوں کی جا رہی ہے, آف کورس یو آر اے سینئر, یو آر اے پرائڈ آف پاکستان, اور آپ ایک آرمی ایک فورس سے بھی ریلیونٹ ہیں, اور ہمارے جتنے بھی اس وقت نوجوان دیکھ رہے ہیں, آنے والے جو اسکولز گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, اور وہ ایک آپ ان کے لیے ایک انسپریشن ہے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ اسٹوری یا ہسٹری ان کے نالج ہونی چاہیے کہ یہ دفاع پاکستان نے اس وقت 6 ستمبر کو یا 71 کی جنگ میں یا جتنی بھی جنگیں افواج پاکستان نے لڑی ہیں اس میں کیا کیا ہوا ہے, اور یہ کیا کیا پروسیجرز ہوتے ہیں, کیسے کیسے ہم دفاع کرتے ہیں, اور کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہم اتنی سکون سے اتنے سیف کنٹری میں رہ رہے ہیں. سیو کرنے کے لیے, ڈیفنس کے لیے ہماری افواج پاکستان موجود ہے, اور وہ ہوا میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, اور سمندر میں بھی ہے, جو سبمرین کے اندر موجود ہے. سبمرین ہے, اوپر سے فائٹرز, ان کے بھی جہاز بھی ہوتے ہیں, گنوں والے جہاز ہوتے ہیں, بڑے بھاری بھاری اینٹی ایئر کرافٹس ہوتے ہیں, کیونکہ اوپر سے بات مجھے, میں سوری فار جوک ہو جائے گا, انڈیا والوں نے جب بھی جو حرکت کی ہے, میلا پن کی ہے, وہ ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں. سکے ابھی نندن سے بھی ہوا تھا, چائے شائے پلا کے اپنے بیچارے کو دے دیا, اچھی بات ہے, ہماری چائے بڑی مشہور ہو گئی ہے. بہت فینٹاسٹک ٹی, ایک کپ آف فینٹاسٹک ٹی. ریلی قسم سے یہ ایک دیکھا جائے تو بہت بڑا ایک بڑے پیار کا ایک مخمل میں لپیٹ کے مارا ہے. ہاں نہیں بالکل. اور مگر آپ دیکھیں ہم نے انسانی ناطے کے تحت, کیونکہ اس کی بیوی کا فون خود پرسنل فون آیا تھا کنسرن اتھارٹیز کے پاس, اوکے, تو اس نے بھی کہا کہ پلیز سر یہ وغیرہ وغیرہ, یہ بات بھی ہے. تو وہ پھر انہوں نے اس کا تو ویسے بھی نارمل تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کی یہ کوشش تھی کہ چلو اگر ہم گڈ ول گین کر لیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. مگر بنیے تو بنیے ہوتے ہیں نا. مجھے ہنسی ویسے ہی کہہ رہے ہیں, پتہ کیا ہوا جب یہ ہوا نا, آپ لوگوں نے واپس ہے تو کہہ رہے یہ ڈر گئے, ہمارے ملک میں آ گئے ہو, اللہ کے بندو, یہ تو شکر خدا کا کہتے ہیں, بس اپنے شکر کیجئے, سجدے کیجئے کہ اللہ پاک نے جو ہے اسے, ورنہ تو یقین کرے آپ کسی کے ملک میں جا کے اور پھر وہ بے وقوفی کے یہی نہیں معلوم کہ کس کنٹری میں آ گئے. اچھا پھر ایک اور 2-3 اور بھی بے وقوفوں والی کہ بھئی وہ جہاز کون سا تھا, کون سے, بس عجیب عجیب, امریکہ نے اس کو انڈورس کیا, یہ سب بہت ساری. ہاں امریکہ نے بھی وہ کہتے تھے جی کہ وہ F-16 کو ہم نے مار گرایا, اور وہ F-16 کا نمبر ہی وہ نہیں تھا, اور F-16 ایسا جہاز ہے جس کو امریکہ بھی ریکارڈ میں رکھتا ہے, جس کو دیا ہوا ہے, اور کہاں اڑ رہا ہے, کب اڑ رہا ہے, کسی کو بیچ تو نہیں رہا آگے, اس کا نمبر بھی اگر کوئی گرتا ہے کوئی جہاز میں. جھوٹ بولتے ہوئے تو کچھ تو تھوڑا سا خیال کر لے. ہمارے افواج کا شکریہ کریں کہ انہوں نے ہماری قوم سے بچا لی, ورنہ اتنی کٹ لگ رہی تھی, کٹ لگی بھی تھوڑی بہت, مگر فوجی آگے اپنے اس میں لے لیا, ورنہ اس کو مار دیتے, بہت غصے میں اس کو مار دیتے, وہ تو پھر آگے لے گئے. خیر اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, ہمارا یہ پروسیجر نہیں ہے کہ ہم اصل میں نہیں. ہمارے ایک بہت اچھی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں ناظرین, ہمارے مسلمانوں میں بھی اور ہمارے ایمان میں بھی اور ہماری پاکستانی افواج میں بھی, ہم نہتے پہ کبھی بھی اٹیک نہیں کرتے ہماری افواج کے, ٹھیک ہے نا.
قوم کا ظاہر بات ہے ایک غصہ ہے, جذبہ ہے, ہم اس کو نہیں کمپیئر کرتے, لیکن بیسکلی اس کو بھی انہوں نے جان سے نہیں مارا, اور کیونکہ نہتا ہے نا تو اس کو کسی کو جان سے نہیں مارتے, اور ہم اس کو ہم کبھی بھی جنگ کرتے ہیں کیونکہ ہم امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو ہم کسی کو پہلے تو آف کورس جو ہے ہتھیار وغیرہ نہیں, ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے, لیکن جب کوئی جنگ کرتا ہے تو پھر پوری للکار کی جاتی ہے, ہم کبھی بھی پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھوپتے. اور اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ فوج میں جنیوا کنونشن بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے تحت ہمیں سرٹن ایکشنز لینے پڑتے ہیں. اگر ہم کسی کو پی او ڈبلو بنا رہے ہیں یا ہم خود بھی بن رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بھی بنتے ہیں, 65 میں 71 میں بھی بنے, تو مگر اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. پاکستان تو اس کو ارنسٹلی فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ بنیے نہیں کرتے. یہ بنیے تو پھر بنیے ہے نا, تو اس لحاظ سے یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی آتا ہے. 1965 کی جنگ جب ہوئی تھی تو آف کورس رات میں ایک اٹیک کیا, جیسے آپ نے کہا کہ ان کا ایک ایوب صاحب کا جو ایک جنرل ہے وہ ایک دبنگ قسم کا, انہوں نے 20 اسپیچ تقریر دی, سب قوم جاگ گئی, ہمارے کچھ نغمے بھی چلے اور لوگوں نے, اور ایک خاص کیا وہاں پہ تو وہ جو ہال تھا ہمارا ریکریشن روم کہلاتا تھا, یعنی ایسے نعرے اسٹوڈنٹس لگا رہے تھے کہ چھت اڑ جائے گی. اچھا ایک میں وہ کہتے کہ جب اعلان کیا اور جتنے بھی ہمارے سپاہی تھے, افواج تھے, وہ ٹینکوں کے نیچے, مطلب اس کا کیا تھا کہ وہ لوگ ٹینک لے کر آگے تھے, توپے لے آئے تھے, کیا کیا تھا کہ اپنے سینے بم باندھ کے لے گئے, یہ کیا تھا؟ 65 میں تو بہت 15 دن 17 دن جو لڑائی ہوئی, 17 دن لڑائی ہوئی تھی, تو وہ سارے سیکٹر میں ہوئی تھی, ہر طرف سے اس کا پلاننگ ہوتی ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے فوج کی, کدھر سے کس ونگ سے آرمڈ لے کے آنا ہے, کدھر سے آرٹلری پیچھے سے سپورٹ کرنی ہے, مطلب اس کی ڈیفرنٹ ٹیکٹکس ہیں, ڈیفرنٹ وے آف لائف ہے, ہر چیز کی اس کا ایک باضابطہ ایک پورا مطلب یہ آرمی کی ٹریننگ ہے, کورس ہے, اور یہ اس کو اپنے فالو کر. تو وہ آرمڈ کی رائٹ ونگ سے لے کے آئے تھے, اور چورنا میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زبردست ٹینک کی بیٹل ہوئی تھی سیالکوٹ میں, سیالکوٹ کے اور تو وہاں پر جا کر کے وہ ٹینک جب آ گئے تھے نا, تو بعض اوقات ٹینک چڑھ جاتے ہیں, یا اینٹی ٹینکس میزائلز ہوتی ہیں اسے مارتے ہیں, اور شولڈر فائر میزائلز ہوتے ہیں, یا پھر آرٹلری کی فائر پیچھے سے منگواتا, there are so many ways. تو اس میں کہ یا ٹینک ٹو ٹینک فائر ہوتا ہے, یعنی ٹینک کی بیٹل تو بیٹل ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے, کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو لیکن ایک چیز تھی, وہ کچھ بھی انہوں نے کیا 1965 کا, پتہ کیوں ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, آف کورس اسپیشلی دفاع پاکستان 6 ستمبر ہم اسپیشلی ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اور ہماری جو نوجوان نسل اس وقت دیکھ رہی ہے, ہم بار بار اس کو, اس کہانی کو, اس اسٹوری کو, اس تاریخ کو اس لیے دہرا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہماری افواج پاکستان, ان کے جذبے کتنا جنون, کتنا اسٹرانگ ہے, اور جو لوگ آگے شمولیت کریں تو ان کو بھی یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور بات آف کورس جس طرح ہم نے کہا 17 دن میں ایک نہر بھی کراس نہیں کر پائے, اور جیسا کہ آپ نے, ویسے ان کا ٹارگٹ وہ تھا جیسے پلان سے انٹرو میں آپ نے جیسے انٹرو میں کہا کہ ان کا پلان یہی تھا, اور ان کے جنرل نے یہ پلان کی تھی کہ صبح ہم لاہور جمخانہ میں جا کے ناشتہ کریں گے, حلوہ پوری کھائیں گے. کھا کیا نکال دی, اچھا نکال بھی, اوکے گڈ جی, گڈ, اچھا جی, بہت اچھا. آئندہ کبھی بھی خواہش نہیں کریں گے؟ نہیں, خواہش نہیں کریں گے. اچھا دیکھیں, اسی سے کنسرن سے میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ تو تحاشا قربانیاں ہیں, شہادت یہ ہیں, عزیز بھٹی اور جیسے کتنے, اور اتفاق سے میں آپ کو بتاؤں کہ میجر عزیز بھٹی جو تھے, ان کا بیٹا وہ ہمارے ساتھ ٹریننگ میں تھا. اچھا, ان کا کورس میٹ, مطلب میرا کورس میٹ تھا, اور ہماری کورس میں 40th پی میں میرا کورس ہے, تو وہ میں امیڈیٹلی وار کے بعد چلا گیا تھا. تو وہ وہاں پر اس کو پھر اسی وجہ سے اس کو امریکہ سینڈرس بھی بھیجا گیا, سینڈرس میں, تو وہاں پر ان کو بھیجا گیا. تو کٹ اٹ شارٹ, وہ اصل میں پھر آپ کو 71 کی بات بتاؤں ذرا. وہ کہتے ہیں نا 71 میں ذرا یہ کہ جی ہم ہار گئے یا ہمارے تھوڑی سی ہوئی, وہ ہم ہارے نہیں, وہاں بھی ہتھیار ڈال دیا, وہ مجبوراً ڈالوایا گیا. ہمارے جو فوجی تھے وہ تو کبھی ہتھیار ڈالنا چاہتے نہیں تھے. انہوں نے تو کہا کہ ہم ایک بھی ہمارا بندہ زندہ نہیں بچے گا, ہم ان بنیوں کے پاس نہیں جانا چاہتے. مگر وہ آرڈر تھا اور وہ تھا, اور اتنی مشکل حالات میں انہوں نے جنگ لڑی.
آپ کو میں بتاؤں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب تک قوم آپ کے پیچھے نہ ہو نا، یہ قوم جو آپ ہمارے یہ بھائی بہن، اور جب پوری قوم آپ فوج کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو پھر کوئی نہیں شکست مائی کا لال کوئی مائی کا لال کیا، مائی کے لال بھی نہیں کچھ کر سکتے. اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لب دیئے وچ وزار کڑے، اے دین میرے داتا دی نہ ایویں ٹکرا مار کڑے. اور یہ دعائیں ہیں، یہ صدائیں ہیں، اور یہ ان کے جو میں کہوں گی کہ ہمارے گھر والوں کا جذبہ جنون ہے. اور میں 5 ستمبر کا جب پروگرام کر رہی تھی تو شہداء کی فیملی تھی، اور میں یقین کریں ان بچوں کا جذبہ اپنے بابا کے لیے میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی. آپ کی اس بات پہ میں ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نے ایک انڈیا کی اسی طرح کا ایک پروگرام دیکھا تھا، اور وہاں پر ان کی عورتیں، یہاں تو ہماری مائیں بہنیں بیویاں اس طرح ویلکم کرتی ہیں شہادت کو، اور اس طرح بوڑھے باپ جو ہیں وہ خوشی سے ان کی ہمارا رسم ہے کہ ہم شکر خدا کا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ شہید ہوا، اور ہمارے لیے ایک آنر ہے خاندان کے. وہاں پہ عورتیں گالیاں دیتی تھی گورنمنٹ کو کہ میرے بچے کو مروا دیا، کیا کیا. ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کی ماں تھی، رو رہی تھی ٹی وی پہ آ کے لائیو. تو مجھے کہا کہ بھائی لعنت ہے تم لوگ، ہمارے تو مائیں کم سے کم اعزاز سمجھتی ہیں شہید ان کا بیٹا. وہ کہتی ہیں ایک کیا بیٹا ہوتا، اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں بھی افواج پاکستان میں پاکستان پر شہید کرنے پہ گریزہ نہ کرتی. جاتے جاتے سر کوئی خوبصورت سا میسج. جی قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی قوم ہیں جو ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ ایمان اگر آپ کا سچا ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتی ہے. آپ آج کے دن آپ ان شہیدوں کے لیے دعا کریں. شہید تو شہید ہیں، وہ جنت میں گئے. اس قوم کے لیے دعا کریں، ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کریں. اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس میں سویلینز بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کریں. اور اللہ ہمیں اس آئندہ دشمنوں کے چنگل سے بچائے. آمین ثم اور اس امید ہے کہ آپ خوش و خرم رہیں. اور آخر میں پیغام کے بعد میڈم آپ کا بھی، میم شی از لکنگ سو اسمارٹ الحمدللہ، تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. نہیں آپ نہیں، آپ ہمارے ویلنس ٹی وی کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا، اس قابل ہمیں سمجھا، اور آپ نے فوج کی عزت، فوج کو عزت دی. ہمیشہ کرتے رہیں گے ہم. اور میں ایک اور میں میجر مسرت ریٹائرڈ پاکستان ان سے آرمی چیف آف کورس میں یہ کہوں گی ایک بار پھر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سر. میجر مسرت صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان آرمی کو. اور میں ایک بات آف کورس ابھی میں جا رہی ہوں بریک کی طرف، اور میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو مٹانے کی سوچیں نا، کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے، جس نام پہ بنا ہے، تو اس کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے. اور اس پر جب یہ بنا ہے تو اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرے گی، کبھی نہیں مٹے گا. تو میں پھر کہوں گی باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے مٹنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکے ہو تم امتحان ہمارا. تو ڈونٹ یو ڈو دس، ایسا مت کیجئے ہمیشہ. پھر ہم ضرورت ہی نہ کرے ورنہ ہم نے چائے پلا دینی ہے. اور ایک اسپیشل ایک بچے کا ایک ویڈیو ہے جس پہ بڑا پیارا ایک فوجی سانگ بھی ہے، اور وہ دبئی سے بھیجا ہے، تو ان کے بچے کا نام ہے ابو بکر. تو یہ خوبصورت سا ویڈیو دیکھیں اور اس کی پرفارمنس دیکھیں، کیسے سلام پیش کرائیں ہماری افواج پاکستان کو.
वेलकम अगेन और डिफाई पाकिस्तान को एक बार फिर हम सबका सलाम। और इस वक्त ऑफ कोर्स मेरे प्रोग्राम के सेगमेंट्स चेंज हो रहे हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे साथ कोई इंस्पिरेशन या ऐसे लोग मौजूद होते हैं। और यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और शहीद के जो बच्चे वो हमारे अपने बच्चे हैं और शहदा की फैमिली, हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सलाम पेश करते हैं। इस वक्त भी एक मेरे बड़े प्यारे भाई जो हैं वो शहीद, उनकी फैमिली मौजूद है। मैं उनका ज़रा थोड़ा बता दूं और उनकी कुछ पिक्चर प्रोफाइल भी हमारे पास मौजूद है, वो भी आप लोग देखिएगा। उसके बाद उनकी फैमिली से भी मिलेंगे। तो इस वक्त जो मैं इस वक्त प्रेजेंट करने वाली हूँ पिक्चर प्रोफाइल में, वो है DSR फयाज अहमद शहीद कायम खानी फ्रॉम हतंगो से उनका एक ताल्लुक था ऑफ कोर्स, तमगा बिसालत फ्रॉम रेंजर्स। और स्पेशल उनका फुटेजेस हम देखते हैं, उसके बाद हम आपको उनकी फैमिली से मिलवाते हैं। DSR फयाज अहमद शहीद कायम खानी का भी हमने फुटेजेस देखे और उनकी फैमिली, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे। या मैं कहती हूँ कि ऑफ कोर्स हम लोग जब उनके शोहदा की फैमिली का जिक्र करते हैं और बड़े मोहब्बत से वो लोग जब वो अपने माँ बाप से जब जाते हैं तैयार होके, वाइफ से जुदा होते हैं, हर वक्त उनके जहन में यही रहता है कि या तो हम शहीद होंगे या गाजी। वो हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं कहती हूँ ना, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शाद माने। हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, अपने बच्चों को मोटिवेशनल मैसेज देना, कहीं पर भी डिमोटिवेट नहीं होना, ललकारना, वतन की खातिर खड़े रहना, इस झंडे के अज़्म को हमेशा बुलंद रखना और अपने जज्बों को भी बुलंद रखना। और उनके बच्चों में भी वही मोहब्बतें, उनकी माँओं की आंखों में वो आंसू नज़र नहीं आते जो शायद हम लोग, बहुत सारे लोग हैं वो अपनी आंखों के आंसुओं को भी इस जज्बे से प्रेजेंट करती हैं कि आई फील वेरी प्राउड, फ़ख्र पाकिस्तान। यस, इस वक्त मेरे बड़े प्यारे भाई DSR जो है फयाज अहमद शहीद कायम खानी के कुछ यहाँ पर रिगार्ड्स एंड कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पर उनकी बड़ी प्यारी सी फैमिली भी बैठी हुई है और बच्चे हैं और मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन है जी? बड़े प्यारे प्यारे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सदके जाऊँ वारी जाऊँ है शहजादे। अच्छा जी, ये फयाज भाई की पिक्चर ऐसे रखो बेटा, ऐसे सामने ऐसे। अच्छा जी, ये शहीद फयाज कायम खानी, फयाज अहमद कायम खानी। क्या नाम है बेटा आपका? दानिश फयाज इनका नाम है। और बराबर में ये मेरी प्यारी सी बेटी, क्या नाम है? मैं फरवा फयाज। आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैं सदके जाऊं, वो मेरा बेटा, ओए मैं सदके क्यों रो रही हूँ बेटा? बाबा, अच्छा पिक्चर ले लो आप, बाबा पिक्चर ले लो। अच्छा ले लो, इनको दे दो भाई, आप अपने इनको पिक्चर दो। माइक में नाम लो, क्या नाम लिया आपने? मैं फरवा फयाज। आप जब आप इतने में शत के जो आप क्यों रो रहे हो मेरा शहजादा? अच्छा बराबर में कौन है? सादुल्ला। और आपका बेटा? अशरफ फयाज। बच्ची, दोनों बेटियों की आंखें हो गई हैं नम और मैं तो वैसे ही, मेरा दिल खफा होने लग गया है। फरवा, आपको बाबा याद आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। इस जगह हम क्या बात करेंगे, हमारे अपने बच्चे हैं और वतन में फिर वही कहते हैं, एक जा हूँ हजार जाने तुझ पे निसार कर दूं।
میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. میں کیا بات کروں اس بچی سے جس کے آنسو نہیں رکتے. اور آف کورس بیٹیوں کی جان ہوتے ہیں بابا. اور اچھا میں یہ بتاؤ, جب بابا جب آتے تھے ہم فرما میرا بچہ اب بھائی آپ رو رو کے پروگرام کرو گے تو میں کیسے کروں گی پروگرام آپ کے ساتھ؟ آپ ایسے روتے رہو گے ہیں, آپ ایسے رو گے تو میرے سے پروگرام نہیں ہوگا نا. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا کس سے بابا پیار کرتے تھے؟ سب سے پیار کر. آپ میرے پاس آ جاؤ, آپ آؤ میرے پاس, آؤ ادھر آؤ, کم کم آ جاؤ. سب سے پیار کرتے تھے. فروا یار تم تو چھوٹے سے دل کی ہو بھائی, ہیں یہ تو پیاری سی ہو. اچھا جی فروا کو ہم اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں, ایسی ہو گئی میری پیاری بیٹی. اچھا جی بات ہو رہی ہے آپ کا بیٹا کیا نام ہے؟ یہ ان کو مائک اچھا آپ کو لگ بشرا. بشرا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ بابا نا, ویسے تو بچوں کو سبھی پیار کرتے لیکن سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ سب سے ہی کرتے تھے لیکن دانش سب سے چھوٹا تھا. کتنے سال کا تھا جب بابا آپ سے جدا ہوئے تھے؟ دانش 4 ایئرس کا تھا. یہ چھوٹا والا آپ چھوٹے تھے تو پتہ ہے بابا چلے گئے, نہیں پتا نا؟ کیا پتہ نہیں, ہمیشہ لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ سکھر میں ہی ہے. اچھا اس کو ابھی بھی لگتا ہے؟ ہم سب کو لگتا ہے. ہمارے رب نے کہا کہ شہید کبھی نہیں مرتے اور یہ امر ہیں اور وہ ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں. ان کی خاک, ان کے کفن کو بھی کہتے ہیں کہ مٹی بھی نہیں چھوتی. اور یہ وعدہ ہے میرے, شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں, میرے رب کا وعدہ ہے. میں ان بچوں کے ساتھ پروگرام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں کیا کروں, بیٹیوں کی جان ہوتے ہیں بابا. اور دفاع پاکستان کی جب میں بات کروں, فوج پاکستان کی, ان سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں. اور اس وقت ڈاکٹر DSR فیاض احمد شیخ کام خانی صاحب کی فیملی یہاں پر موجود ہے, ان کے بچے موجود ہیں. سوچ رہی تھی میں, دانش جب 4 سال کا تھا ان کو ایک آف کورس ان کے بابا دنیا سے چلے گئے اور اپنے ملک پر اپنی جان نثار کر دی انہوں نے. اور ان کی وجہوں سے آج ہم لوگ اتنے اس ملک میں آزاد گھوم رہے ہیں, آزادی سے سانس لے رہے ہیں, ان شہیدوں کی وجہ سے. اچھا بشرا یہ بتائیں میرا بچہ کہ جب آف کورس آپ لوگوں کے گھر میں بابا آخری بار مل کے گئے تو کیا ان کے ساتھ ہوا تھا وہ تھوڑا مجھے میرا بیٹا بتاؤ. ہماری عید تھی. اچھا عید تھی. عید کے 2-3 دن پہلے بابا آ گئے تھے. اچھا پھر ہم نے بہت اچھی عید منائی تھی, ہم مووی دیکھنے گئے تھے. پھر بابا کی پوسٹنگ ہونی تھی سکھر, تو وہ سکھر چلے گئے تھے. اچھا یہ ہوا تھا. اچھا پھر کیا نیوز آیا کہ آپ کے بابا کا کیا مطلب وہاں پر ان کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی, کیا وہ کسی اس میں گئے تھے, کسی جنگ میں گئے تھے؟ یہ تھوڑا سکھر میں نا ریڈ ہوا تھا, آپریشن پہ گئے تھے. آپریشن ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک سیمنٹ فیکٹری تھی جہاں بارود آئی گیس پھیل گیا تھا, یا کوئی بیچ میں کوئی کر کے چلے گئے تھے. تو جب بابا والے اندر انٹر ہوئے تو اچانک سے بم بلاسٹ ہو گیا. تو بابا تو بہت انجرڈ ہو گئے تھے اور بھی کچھ ہو گئے تھے. تو بابا نے اندر جا کے باقی جو سولجرز تھے ان کی ہیلپ کی, انہیں پہلے باہر نکالا جبکہ وہ خود بھی انجرڈ ہو گئے تھے. اچھا پھر پتا چلا ہمیں کہ بم بلاسٹ ہوا ہے. آپ اس وقت کتنے سال کی تھے بشرا؟ I was 12 years old. تو میکسیمم کتنے سال ہو گئے بابا کو 3 جدا؟ years. He was died in 3 سال 2017 جی. 3 سال. لگتا ہے کبھی یہاں سے بھی آ جائیں گے یونیفارم میں میرا بیٹا بشرا؟ ہمیشہ آواز لگتی ہے ایسے کبھی یہاں سے آ جائیں گے؟ اچھا وہ ابھی بھی یونیفارم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی, ہم نے پوری پراپر وال بنائی ہوئی ہے جہاں بابا کی یونیفارمز بھی ہینگ ہوئے ہیں. سب چیزیں میں آپ کے گھر آؤں گی پورا انشاءاللہ آپ کے گھر جو ہے نا بابا کی یونیفارم سب چیزوں کو پریزنٹ کریں گے. اور اسپیشلی ہم اپنے تمام جو ہے دیکھنے والوں کو بتائیں گے گڈ مارننگ وتھ سبھی میں کہ ان کا بھی پیکیجنگ انشاءاللہ چلوائیں گے. اچھا میں بات کروں گی وہ برابر میں یہ بلیک سوٹ میں ہے میرا بچہ, کیا نام ہے؟ اچھا یہ اپنے بابا سے کچھ ملتا بہت زیادہ ہے. ادھر دیکھو دانش ذرا آپ ادھر ہو جاؤ. تو آپ تو چھوٹے تھے نا اس لیے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, آپ اسی لیے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. اب تو پکچر پکڑے ہوئی آپ نے. نہیں, یہ ہمیشہ یاد کرتا ہے کہ وہ بابا کے اوپر کندھے پہ بیٹھتا تھا. ریئلی؟ اور میں صدقے تو
मैं एक और बात करूँ यहाँ पर, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगी और फिर इनके बाबा का पैकेज देखते हैं। बच्चा रो रहा है बहुत। अच्छा इधर आओ मेरे पास, इसको मेरे पास भेजो, इधर आओ मेरा बेटा। अच्छा इधर आओ, मैं छत के जाऊँ, आप रो नहीं ना, मेरी बच्ची है तो ये मेरे बच्चे रो रहे हैं यार। ये हमारे अपने बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरा बेटा दिलेर बनो ना यार, ये क्या हुआ? आप तो इतने प्यारे हैं, मेरे भाई के बेटे हुए DSR फयाज अहमद कायम खानी, शहीद कायम खानी फ्रॉम कहाँ गए जी? तमगा बिसालत फ्रॉम रेंजर्स। ओ माय गॉड, क्या हो गया मेरा बेटा? रो नहीं मेरा बच्चा। और ये हमारी अपनी फैमिली है और हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और साथ में इनके बाबा का खूबसूरत फुटेजेस देखेंगे। ठीक है, आते हैं वापस।